صبح سویرے سے کارروائی جاری تھی۔ دن کے 11 بجے کے بعد ہی ارتضیٰ کو گھر آنے کی مہلت مل سکی تھی۔ رات بھر کی تفتیشی کارروائی نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا، لیکن اصل مشکل اب درپیش تھی، اور وہ مشکل تھی نگین کو یہ اندروناک خبر دینا کہ اس کی محبت کرنے والے پاپا اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ریاض احمد کے قتل کر دیے جانے کی اطلاع ارتضیٰ کو صبح 4 بجے گھر کے سرکاری فون پر دے دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ 2 مزید لوگوں کے مرڈر کی خبر بھی تھی۔ اسی لیے گھر سے نکلتے ہوئے اس نے نگین کو نیند کی ٹیبلٹ کھلا دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ فکر و پریشانی میں ڈوبی نگین کچھ دیر سکون کی نیند سو جائے۔ اس کے اعصاب کو سکون کی ضرورت تھی۔ اگر اس وقت ہی اسے ریاض احمد کے قتل کی اطلاع دے دی جاتی تو یقیناً وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی یا دل برداشتہ ہو کر خود کو کوئی اذیت پہنچانے کی کوشش کرتی۔ ارتضیٰ کو پتہ تھا نگین اپنے باپ کے لیے بے حد جذباتی تھی۔ اس نے پہلی ملاقات میں اپنے باپ سے بے پناہ محبت کا اعتراف کیا تھا اور برملا کہا تھا کہ وہ صرف اپنے پاپا کے لیے جیتی ہے، اور یہ کہ وہ ریاض احمد کا فخر اور غرور اور ان کی جان ہے۔ ماں کی حادثاتی موت کے بعد وہ خود بخود باپ کے نزدیک ہوتی چلی گئی تھی اور ان کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ارتضیٰ کے لیے نگین کو ایسی دلخراش خبر دینا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ کیسے اس نازک سی لڑکی کے دل کو اتنی گہری ٹھیس لگا سکتا تھا؟ وہ ایک مشکل گھڑی تھی، کیونکہ محبت کرنے والا کلوز ریلیشن ٹوٹ جانا کسی بڑے سانحے سے کم نہیں تھا۔ نگین باپ کے مرنے کے بعد اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ اب ارتضیٰ ہی کو اسے سنبھالنا تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی اور شاید اس کی شریک حیات بھی بن سکتی تھی، لیکن وہ آنے والے وقت کا فیصلہ تھا۔ فی الحال یہ خبر نگین تک پہنچانا از حد ضروری تھا، کیونکہ ریاض صاحب کی ڈیڈ باڈی کو بہت دیر تک رکھنا ناممکن تھا۔ صبح گھر سے نکلتے ہی ارتضیٰ نے راستے میں ہی فراز کو ریاض احمد کے قتل کی خبر سنا دی تھی۔ وہ ان کی اچانک موت پر سکتے میں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کے دل اور دماغ پر جیسے کڑکتی بجلی گری تھی۔ کیسی انہونی اور ناقابل یقین خبر تھی وہ۔ اس نے خوفزدگی اور حیرت کے بیچ رہ کر ارتضیٰ کو دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اس کے بیان کی تصدیق کر رہی تھی۔ ریاض احمد ملک دشمنوں سے لڑتے وطن کے تحفظ کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی موت پر فخر کیا جانا چاہیے تھا، مگر فراز کا دل رو رہا تھا۔ وہ نگین کے گھر پہنچے تو ایک جمع غفیر ان کے گھر کے آگے موجود تھا۔ ہزاروں لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے۔ لوگوں کی سرگوشیاں، آوازیں، دہشت سے بھری فضا، ماحول سے آتی ہر اس کی گونج اور پھر پولیس کی آمد، ہر چیز نے مل کر جیسے اطراف میں بے چینی سی بھر دی تھی۔ ارتضیٰ کی سرکاری جیپ کو آتا دیکھ کر مجمع اپنے آپ چھٹ گیا تھا۔ لوگوں نے فوری طور پر راستہ بنا دیا تھا۔ ایس پی رانا صفدر سب سے پہلے آگے بڑھا تھا۔ اس نے ارتضیٰ کو جیپ سے اترتے ہی تمام حالات بریف کر دیے تھے۔ اس کے بیان کے مطابق اس گھر کے فرسٹ فلور پر بنے بیڈ روم میں 3 لاشیں پڑی تھیں۔ تینوں اشخاص کو کلاشنکوف کا برسٹ مار کر قتل کیا گیا تھا۔ 2 بندے مجرم کی حیثیت سے شناخت کر لیے گئے تھے، جبکہ ایک لاش گھر کے مالک کی تھی۔ لاشوں کو کمرے میں اسی مجروح حالت میں ڈھک دیا گیا تھا اور لوگوں کو دور رکھنے کی خاطر کمرہ بھی فی الوقت مقفل کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی ثبوت ضائع نہ ہو سکے۔ پولیس نے لاٹھی چارج کرکے تماشا دیکھنے والوں لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب بھی اطراف میں سینکڑوں لوگ موجود تھے اور پولیس کو کارروائی کرتے دیکھ رہے تھے۔ ہر فرد اصل واقعہ جاننے کا مشتاق تھا۔ پولیس کے ابتدائی بیان کے مطابق وہ ڈکیتی یا کسی اندرونی سازش پر قتل و غارت گیری کا کیس تھا، کیونکہ دونوں مجرم پولیس کو مطلوب تھے۔ وہ کئی مقدمات میں ملوث تھے۔ ان کا تعلق بیرون ملک کسی خفیہ ایجنسی سے بتایا جا رہا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر وہ نامی گرامی دہشت گرد تھے تو اس گھر کے مالک کے ساتھ ان کا کیا رابطہ تھا؟ وہ اس گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوئے تھے یا مالک مکان خود ان کے ساتھ کسی معاملے میں شامل تھا؟ یہ سوالات اب تلک جواب مانگ رہے تھے۔ پولیس فی الحال تفتیش میں مصروف تھی۔ موقع پر موجود عینی شاہدین کے مطابق وہ وہاں شور و غوغا بلند ہونے پر جمع ہوئے تھے۔ جب دوڑے بھاگتے اور اوپر کمرے میں آئے تو 2 لہیم شہیم آدمیوں کو خون میں لت پت قالین پر ڈھیر دیکھا، جبکہ گھر کا مالک ریاض احمد فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ کس سے اور کیا بات کر رہا تھا؟ فی الحال یہ بات بتانا مشکل تھا، کیونکہ شور اور ہراس کے باعث کسی نے بھی ریاض احمد کے پاس جانے کی جرات نہ کی تھی۔ وہ بھی صورتحال پر غور کر رہے تھے کہ اچانک 3 مسلح نقاب پوش لوگوں کو للکارتے آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہتھیاروں کو لہرا کر لوگوں کو دور ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بندوق دیکھ کر ہر شخص کو اپنی زندگی کی پڑ گئی تھی، سو وہ سب کئی قدم پیچھے گئے تھے۔ ان مسلح افراد نے کمرے میں گھس کر مردہ آدمیوں کو شناخت کر لیا تھا اور پھر وہ ریاض احمد کو کسی جانور کی طرح مارنے پیٹنے لگے تھے۔ وہ سب ان سے کسی فائل کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن ریاض احمد نے ہر بار انہیں فائل دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً حملہ آور مشتعل ہو گئے اور انہوں نے 3 اطراف سے فائر کھول دیے تھے۔ ریاض احمد بے کسی سے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ انہیں دوسرا سانس لینے کا موقع نہ ملا تھا۔ وہ مرے ہوئے 2 تخریب کاروں کے مردہ جسم پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ بعد میں مسلح افراد نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی تھی۔
اس فائرنگ سے خوفزدہ ہو کر سارے لوگ فوری طور پر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے۔ کسی کو اپنا ہوش نہ تھا، سو وہ جان نہ سکے کہ مسلح افراد فائرنگ کرتے کب اور کہاں فرار ہو گئے تھے۔ پولیس کی اطلاع واقعے کے آدھے گھنٹے بعد کسی نامعلوم کال کے ذریعے ہوئی تھی۔ فوراً ہی کئی پولیس موبائلز موقع پر پہنچ گئیں اور اس وقت بھی محلے کے ہزاروں افراد ریاض احمد کے گھر کے باہر موجود تھے اور پولیس والے عینی شاہدین سے بیان لے رہے تھے۔ ارتضیٰ نے ایس پی رانا صفدر کا بیان پوری توجہ سے سنا تھا، پھر اسے ساتھ لے کر وہ جائے وقوع پر چلا آیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ کل دوپہر وہاں نگین کے ساتھ بیک سائڈ بنگلے کا جائزہ لینے آیا تھا اور اس نے ریاض احمد کے کمرے میں آ کر ان کو گہری نیند میں ڈوبا دیکھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایک ہی رات میں نگین کے گھر پر ایسی گھناؤنی واردات ہو جائے گی۔ وہ جس کمرے میں آیا تھا وہ کمرہ اپنی سجاوٹ اور سکوت سے ارتضیٰ کو متاثر کر چکا تھا۔ ریاض احمد کا وہ کمرہ اب اپنے مکین کی یاد میں سوگوار تھا۔ بند کمرے کا قفل کھول دیا گیا تھا۔ اس نے نگین کے کمرے سے اپنی تفتیش کا آغاز کیا تھا۔ وہ مکمل طور پر محفوظ تھا، ساری چیزیں اور فرنیچر اپنی جگہ پر تھا، البتہ بستر کی شکنوں سے پر چادر پر کسی نے شاید کوئی بیگ خالی کیا تھا۔ سارا سامان الٹا پڑا تھا، چھوٹا سا برش، لپسٹک کے 2-3 شیڈز، لانڈری کا بل، چھوٹی سی فون ڈائری اور چابیوں کا ایک گچھا موجود تھا۔ وہ ساری چیزیں نگین کی ملکیت تھیں۔ فراز نے ایک نظر میں ہی انہیں شناخت کر لیا تھا۔ نگین کے کمرے کے بعد وہ دونوں ریاض احمد کے بیڈ روم میں داخل ہوئے تھے۔ ارتضیٰ کو وہاں دیکھ کر پولیس کے کچھ اعلیٰ افسر بھی اپنی حاضری جتانے کو اس کمرے میں آ گئے تھے۔ کمرے کی فضا میں انسانی خون کی بو رچی ہوئی تھی۔ چہارے طرف بہت اندھیرا تھا۔ رانا صفدر نے لائٹ آن کی تو کمرے کا دہشتناک منظر سب کی نگاہوں میں واضح ہو گیا۔ وہ سب از خود ایک قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ 3 لاشیں آپس میں گٹمٹ ہوئی پڑی تھیں۔ کمرے کے فرش پر موجود قالین خون سے لتھڑا پڑا تھا۔ اتنے قریب سے ان جسموں کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ ان کے کچھ اعضاء چتھڑوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ کمرے کا حال ابتر اور خانہ جنگی کا سا سماں پیدا کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے خانہ تلاشی لی ہو۔ کتابوں سے بھری الماری زمین بوس ہو چکی تھی اور کئی قیمتی کتابیں انسانی خون میں لت پت بکھری پڑی تھیں۔ سائڈ ٹیبل کی تمام درازیں باہر تھیں اور ان میں رکھا سامان، کاغذات اور مختلف ڈاکومنٹس کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ گراموفون ٹوٹ چکا تھا اور اس کے پرانے ریکارڈ بھی ٹکڑوں کی صورت چاروں طرف دکھائی دے رہے تھے۔ ارتضیٰ بے حد باریک بینی سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اسے کارپیٹ کے ایک کارنر پر ٹوٹی ہوئی کچھ چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائی دیے تھے۔ اس نے جھک کر انہیں اٹھا لیا تھا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر ایس پی رانا نے فوری طور پر اسے ٹوکا تھا۔ پلیز سر، ڈونٹ ٹچ اینی تھنگ ان دس روم۔ آپ ہاتھ لگائیں گے تو سارے ایویڈنس ضائع ہو جائیں گے۔ ابھی کمرہ کھولا گیا ہے، سو ابتدائی کارروائی کے طور پر ہمیں یہاں سے فنگر پرنٹس اور لاشوں کی تصاویر اتارنی ہوں گی۔ اوکے مسٹر رانا، یو ڈونٹ وری، میں محتاط رہوں گا۔ ارتضیٰ نے جیسے اس کی تسلی کروائی تھی وہ سر ہلانے لگا۔ فراز کو بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ ایک ڈی جی آئی کو مشورہ دیا جا رہا تھا، یہ کتنی فضول بات تھی۔ ارتضیٰ فراز کی الجھن اور ناگواری دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کا کندھا تھپک کر آہستگی سے بولا، ایسا بھی ہوتا ہے یار، بس تم چپ چاپ دیکھتے جاؤ۔ فراز نے پھیکی مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور پھر نظر چرا کر کمرے کے بکھرے ماحول کو افسردگی سے دیکھنے لگا۔ یہ کمرہ اس کے محسن کا تھا۔ وہ کئی بار اس کمرے میں ریاض صاحب کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ کئی بار دونوں نے یہاں شطرنج کی بازیاں کھیلی تھیں اور کئی بار آفس کے کسی مسئلے پر ڈسکشن میں الجھے تھے۔ وہ اس کے باس تھے اور بے حد مشفق اور مہربان انسان تھے۔ ان کی ہستی فراز کے لیے بے حد اہمیت رکھتی تھی۔ وہ انہیں حد سے زیادہ عزت دیا کرتا اور ریاض صاحب بھی کسی باپ کی طرح اس سے چاہت رکھتے تھے۔ اسے یاد آیا تھا کہ کل شام ہاسپٹل سے گھر لانے کے انتظامات پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتے نہ تھک رہے تھے اور فراز کے خفا ہو جانے پر کتنی محبت سے انہوں نے اسے اپنے گلے لگایا تھا اور منایا تھا۔ اب اسی مہربان ہستی کی لاش بریدہ حالت میں کمرے کے بیچ میں لاوارثوں کی طرح پڑی تھی۔ ان کا سینہ لاتعداد گولیوں سے چھلنی تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ دل اس بری طرح سے بھر آیا تھا کہ فراز وہیں کھڑے رہ کر رونے لگا تھا۔ جانے کون کون سی یادیں دامن تھام رہی تھیں۔ جس شخص کے حکم کی تعمیل کیا کرتا تھا، آج وہی شخص کتنی بے اختیاری اور لاچاری کی تصویر بنا مردہ ہوا پڑا تھا۔ کتنے ظالم تھے وہ لوگ، ایک نفیس اور محبت بانٹنے والے شخص کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار گئے تھے۔ فراز کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ ارتضیٰ نے اسے دھڑکتا پا کر اپنے سینے میں بھر لیا تھا۔ وہ اس کے جذبات کو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ فراز کا ریاض صاحب سے دیرینہ تعلق تھا اور اس تعلق کی ایک جھلک ارتضیٰ نے ہاسپٹل میں دیکھی تھی۔ فراز کی فرض شناسی اور اپنے باس سے محبت کا انداز کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ انہوں نے فراز کو باپ کی کمی محسوس ہونے نہ دی تھی۔ وہ اسے نگین کی طرح چاہتے تھے۔ ڈو یو فیل سو اینگوش؟ ارتضیٰ نے محبت اور نرمی سے اس کے اشک پوچھ کر پوچھا تھا۔ فراز نے سر ہلایا۔ وہ اپنے جذبات میں جواب دینے کے قابل نہ رہا تھا۔ یو کین گو آؤٹ سائڈ، جاؤ فراز، میں تمہاری افسردگی کو سمجھ سکتا ہوں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل کہہ سکا تھا۔
ارتضا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا، تم ایموشنل ہو رہے ہو فراز، ریاض صاحب کی ڈیڈ باڈی تمہیں اذیت دے رہی ہے، تمہیں اس کمرے سے چلے جانا چاہیے۔ ہاں یہ بہت اسٹریسفل ہے، میں بہت ہرٹ ہو رہا ہوں، مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے۔ ارتضا صاحب کے آخری وقت بھی ان سے مل نہ سکا۔ کل رات انہوں نے مجھے فون کیا تھا، بولے نگین کو آپ کے گھر چھوڑ کر ان کے پاس واپس آؤں، وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ اوہ ویری سیڈ، جانے کیا شیئر کرنا چاہتے ہوں گے، پر موت نے مہلت ہی نہ دی۔ ارتضا نے دکھ سے کہا، جی وہ اکثر اپنے پرسنل میٹر بھی مجھ سے ڈسکس کر لیا کرتے تھے، آفس میں بھی میں ان کا اسسٹنٹ تھا۔ اچھا، ارتضا نے بغور اسے دیکھا، پھر ایک بات بتاؤ یار فراز، فائل کا کیا چکر ہے؟ پتہ نہیں ارتضا صاحب، انکل ریاض نے مجھے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ کچھ بدنام زمانہ ٹیررسٹ کے گھناؤنے انجام سے باخبر ہو گئے ہیں، ان کے پاس کچھ ایسے ثبوت جو ان وطن دشمنوں کو تختہ عدالت پر چڑھا سکتے تھے۔ اوہ آئی سی، تو کہاں ہے وہ ثبوت؟ ارتضا نے دلچسپی سے فراز کو دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو سر، مجھ سے اس بارے میں انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ تم کوئی فیکٹس چھپا تو نہیں رہے فراز؟ یو نو دیٹس اے سیریس ایشو۔ ارتضا نے کوریدا تھا۔ میں جانتا ہوں ارتضا صاحب، لیکن مجھے واقعی اور کچھ نہیں پتا، اگر ہوتا تو آپ کے گوش گزار ضرور کرتا۔ اوکے، ارتضا کی جانچتی نظر فراز کا چہرہ بڑی گہرائی سے ٹٹول رہی تھی، لیکن وہ اداس سا ہو کر سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ابھی تک اشکوں کی نمی تیر رہی تھی۔ ارتضا نے لمحہ بھر سوچا، پھر اپنا ہاتھ فراز کے سامنے پھیلا دیا۔ انہیں پہچانتے ہو فراز؟ اس نے ٹوٹی چوڑیاں فراز کے آگے کی تھیں۔ فراز اس کی ہتھیلی پر دھرے کانچ کی چوڑیوں کے سبز اور سرخ ٹکڑوں کو گھورنے لگا، پھر بے ساختہ بولا، ہاں یہ نگین کی چوڑیاں ہیں، اس نے پہن بھی رکھی ہیں۔ آر یو شیور؟ ارتضا کی آواز میں الجھن تھی۔ فراز نے چونک کر اسے دیکھا۔ یس آئی ایم شیور، نگین کو چوڑیاں بہت بھاتی ہیں، وہ سادی چوڑی ہر کلر کے جوڑے کے ساتھ میچنگ کر کے پہنتی ہے، اسے چوڑیوں کا کریز ہے۔ اوہ تو کیا نگین نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ وہ خود ہی بڑبڑایا تھا۔ فراز کے دل میں اتل پتل ہونے لگی۔ کیا کچھ سیریس ہے ارتضا صاحب؟ کیا چوڑیوں کے ٹکڑے اس واردات میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک سو، مجھے نگین کو کوریدنا پڑے گا۔ وہ کچھ فکر مند سا دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں اور بہت سے لوگ شامل تھے۔ ارتضا نے بڑی باریک بینی سے فرش پر پڑے کارپیٹ کا جائزہ لیا تھا اور کہیں بھی کوئی چوڑی کا ٹکڑا نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، پھر فراز کو کمرے کے کارنر میں لاتا ہوا دھیرے سے بولا، فراز مجھے لگتا ہے نگین بہت کچھ جانتی ہے، لیکن اس نے ہمیں ایک جھوٹی کہانی سنائی ہے۔ اس کہانی میں جو کردار اس کا اپنا تھا، وہ اس لڑکی نے ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہے، اور ایسا اس نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے۔ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسا احساس مجھے بھی ہوا تھا، لیکن نگین ایسا کیوں کرے گی ارتضا صاحب؟ یہ سچ فی الحال میں بھی نہیں جانتا، سو وی ہیو ٹو ویٹ فار اٹ۔ کبھی نہ کبھی تو نگین ضرور بولے گی۔ کیا یہاں نگین کی پوزیشن سسپیکٹ کی سی ہے؟ فراز کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ شاید۔ ارتضا نے کندھے اچکائے۔ اب دیکھو، اس نے کہا تھا کہ وہ اس کمرے کے دروازے پر آ کر پلٹ گئی تھی، جبکہ ٹوٹی چوڑی کے یہ ٹکڑے اس کمرے کے اندر سے برآمد ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ فراز نے فوراً اس کے پوائنٹ کو رد کر دیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس آنے سے پہلے کمرے میں آئی ہو، وہ رات گئے ریاض صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ان سے گپیں ہانکا کرتی تھی۔ دیٹ از پاسبل کہ وہ جب آئی ہو تو چوڑیاں ٹوٹی ہوں۔ ارتضا صاحب، نگین کو کلائی میں چوڑیاں گھماتے رہنے کی عادت ہے۔ اچھا، تم اس کی عادت سے کافی واقفیت رکھتے ہو، کیا وہ تمہیں اچھی لگتی ہے؟ ارتضا کا سوال فراز پر بم بن کر گرا تھا۔ وہ سب کو اچھی لگتی ہے ارتضا صاحب، نگین عادتاً اور فطرتاً دونوں ہی طرح سے بے حد سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ دیٹس اے کمپلیمنٹ، وہ مسکرایا تھا، لیکن اصل بات وہیں رہ گئی فراز، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ چوڑیاں اس حادثے سے پہلے ٹوٹی ہوں گی؟ کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ اوہ پلیز، پولیس آفیسر بن کر بات مت کیجیے مجھ سے، میں نے صرف کیا ظاہر کیا ہے، وہ جل کر بولا تھا۔ تو یہ حتمی بات نہیں ہے؟ ارتضا نے جیسے حز اٹھایا تھا، وہ فراز کو چڑھتا دیکھ چکا تھا۔ قطعاً نہیں، میں بھلا حتمی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ فراز نے الجھ کر جواب دیا تو ارتضا نے اس کا شانہ تھپکا تھا۔ اوکے، آئی ٹرسٹ یو، تم سچ بول رہے ہو، لیکن نہ بھولو کہ نگین آئی تھی تو اس کے پاؤں خون سے آلود تھے، وہ اپنا جوتا بھی بھول کر میری طرف آئی تھی، اور یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ فراز کچھ نہ بولا تو ارتضا نے ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکڑے وہیں کہیں پھینکنے کے بجائے اپنی جیب میں ڈال دیے تھے۔ 2-2.5 گھنٹے گزرنے کے بعد معاملہ خاصا سنجیدہ نوعیت کا ہو گیا تھا۔ اسے علم تھا کہ حکومت بھی اپنی ایفیشنسی جھاڑنے کے لیے اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو جائے گی، کیونکہ مجرم عام لوگ نہیں تھے، قانون شکن غدار تھے، ایسے غدار جو اپنے مفاد کے حصول میں ملک کو بیچنے سے بھی دریغ نہ کریں۔ ہر چیز کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد لاشوں کو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ اب پوسٹ مارٹم کی باری تھی، سو کسی بڑے افسر نے ویلفیئر ٹرسٹ کی ایمبولینس بلوائی تھی
تمام لاشیں کولڈ اسٹوریج کو بھیج دی گئی تھیں۔ عدالت کے حکم پر پوسٹ مارٹم کی اجازت ملی تھی، جب تک لاشوں کی حفاظت ضروری تھی۔ لاشیں بھجوانے کے بعد پورے کمرے سے فنگر پرنٹس اور دوسرے اہم پروف اور ایویڈنس اٹھا لیے گئے تھے۔ ارتضیٰ پوری کارروائی میں سب کے سر پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ کتنا فرض شناس اور اپنے کام سے ٹچی تھا، یہ فراز کو آج معلوم ہوا تھا۔ ساری تفتیش مکمل ہوئی تو ہر پوائنٹ نوٹ کرنے کے بعد کمرے کو سیل کر دیا گیا تھا۔ ابتدائی رپورٹ پر ارتضیٰ کے دستخط لیے گئے۔ تب فراغت پا کر وہ فراز کو ہمراہ لیے اپنے آفس سے لایا تھا۔ اب اسے اسی دہشت ناک واقعے کی رپورٹ ہائی کمان کو دینی تھی۔ سرکاری کارروائی نپٹانے میں مزید 2 گھنٹے نکل گئے۔ فراز حد درجہ تھکاوٹ کا شکار تھا، ساری رات جاگتے گزری تھی، اور اب صبح سویرے ریاض احمد کی موت کی خبر نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس کا جسم جیسے شل ہو رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان اور اداس تھا۔ ارتضیٰ کو کام نپٹاتے اس کا دھیان آیا تو اس نے فوری طور پر فراز کو گھر چھوڑ آنے کے لیے اپنے ماتحت کو اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ فراز کی گاڑی ارتضیٰ کے گھر کے باہر پارک تھی، سو ارتضیٰ نے گاڑی کا بندوبست کر دیا تھا اور اس کی گاڑی گھر پہنچانے کا بھی وعدہ کر ڈالا تھا۔ اسی کے اصرار پر فراز نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آفس میں فون کرکے جاوید صاحب اور دیگر لوگوں کو ریاض صاحب کے گزر جانے کی اطلاع دی تھی اور آفس 3 دن کے لیے بطور سوگ بند کرنے کا آرڈر دیا تھا۔ اس نے جیب میں موبائل ڈالنے سے پہلے ماں کی طرف سے آئی لاتعداد مسڈ کال کو شمار کیا تھا۔ اس کی بیوہ ماں رات سے گھر پر تنہا تھی اور اپنے بیٹے کی واپسی کی راہ تک رہی تھی۔ فراز ارتضیٰ کو خدا حافظ کہہ کر سرکاری جیپ میں اپنے گھر روانہ ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ کو گھر آ کر بھی چین نہیں تھا۔ وہ خاصی فکر مندی سے نگین کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اسے ایک پچھتاوا سا ہو رہا تھا کہ اس نے فراز کو گھر کیوں بھیج دیا تھا۔ وہ ہوتا تو کم سے کم نگین کو کچھ بہتر طریقے سے ریاض صاحب کی موت کی اطلاع دے سکتا تھا اور بعد میں وہ نگین کے کسی سنگین ری ایکشن پر سنبھال بھی سکتا تھا، کیونکہ فراز کی نگین سے باہمی دوستی ارتضیٰ سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ نگین کی فطرت کو خوب پہچانتا تھا اور خوب جانتا تھا کہ ایسی اندروناک خبر اسے کس طور سنائی جا سکتی تھی، لیکن ساری رات کی خواری اور شب بیداری کے بعد تھکے ہارے فراز کو کال کر کے بلانا کچھ اچھا نہیں تھا، سو ساری ذمہ داری اپنے آپ ارتضیٰ کے سر پر آ پڑی تھی اور وہ اچھی خاصی ٹینشن میں تھا۔ وہ میمونہ بیگم کو یہ خبر نہیں سنا سکتا تھا کہ وہ سنتے ہی ہاتھ پاؤں پھلا بیٹھتی۔ ماہ کم عمر تھی، اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ نگین کے دکھ کا مداوع کر پاتی یا اسے کسی بہتر طریقے سے یہ بری خبر دے پاتی۔ اب لے دے کر ارتضیٰ کی ذات ہی رہ جاتی تھی اور وہی تنہا بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا اور پریشان تھا۔ اسی سوچ بچار نے وقت گزارنے کا احساس مٹا دیا تھا۔ ماہ نے آ کر جب اسے ماں کے یاد کرنے کا سندیسہ دیا تو تب ہی ارتضیٰ کو دیر ہو جانے کا احساس ہوا تھا۔ ماہ نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ نگین نیند لے کر اٹھ چکی تھی۔ سکون کی ٹیبلٹ نے اسے خاصی دیر ہوش و خور سے دور کر کے کافی حد تک چاقو چوبند کر دیا تھا۔ ارتضیٰ نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ دن کے 12 بج چکے تھے۔ ناشتے کا وقت نہیں تھا، لیکن حالات جس قسم کے گزرے تھے اس میں کھانا پینا کسی کو یاد کہاں تھا، سو ارتضیٰ نے ماہ کو ناشتہ لگانے کا کہہ دیا۔ ماہ بوا کو پکارتی کچن کی طرف چلی آئی تھی۔ ارتضیٰ غسل مندی سے اٹھ کر نہانے چلا گیا تھا۔ شاور لے کر جب وہ نکلا تو مزید دوپہر ہو چکی تھی۔ اس دوران ماہ ناشتہ ٹیبل پر لگ جانے کی اطلاع لے آئی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے نگین کو لانے کو کہا اور خود کھانے کے کمرے میں آ گیا تھا۔ میز پر ابھی کوئی موجود نہیں تھا۔ ارتضیٰ نے بوا کو ناشتہ لگاتے دیکھ کر سلام کیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آج بہت دیر کر دی بیٹا، 12 بج چکے ہیں، بوا نے سلام کا جواب دے کر محبت سے پوچھا تھا۔ جی بوا، آج رات سے ڈیوٹی پر ہوں، ابھی آیا تھا تو سوچا پہلے کچھ دیر آرام کر لوں۔ کیوں، خیریت تو تھی نا؟ تم رات گئے گھر سے باہر نکلے تھے تو کیا صبح کو لوٹے ہو؟ وہ حیران تھی۔ جی بوا، ارتضیٰ مسکرایا تھا، بس 1 گھنٹے پہلے ہی لوٹا ہوں۔ آج کیا بنایا ہے ناشتے میں آپ نے؟ اس نے ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن بوا کو جواب کی مہلت نہ ملی۔ نگین اور ماہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ ارتضیٰ کی گہری نظریں اس کا جائزہ لینے لگیں۔ وہ زرد اور کمزور دکھائی دے رہی تھی، شاید منہ دھو کر آئی تھی۔ اس کے بال بھی گیلے تھے۔ ماہ نے اس کو کرسی پر بٹھایا اور پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بوا ان دونوں کو ناشتہ سرو کرنے لگی تھیں اور انہوں نے ایک پلیٹ ارتضیٰ کے آگے بھی رکھ دی تھی۔ کھاؤ نا، اب تو دوپہر ہو چلی ہے، کب تک یوں ہی بنا کھائے بیٹھے رہو گے؟ بوا نے محبت سے ڈپٹا تھا۔ وہ ان کی پرانی ملازمہ تھیں، لیکن ان کی بزرگی کی وجہ سے اب انہیں ایک فیملی ممبر کا سا درجہ مل گیا تھا۔ پورا گھر ان کی عزت کرتا تھا۔ وہ بھی خود کو ماہ اور ارتضیٰ کی نانی دادی کہا کرتی تھیں۔ گھر میں سب انہیں بوا کہتے تھے۔ بوا دراصل میمونہ بیگم کی خاص ملازمہ تھیں، جو شادی کے بعد میکے سے ان کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ پورا خاندان ان کی تعظیم کرتا تھا اور ان سے محبت بھی کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ کافی ضعیف ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی کچن سنبھالے ہوئے تھیں۔ گھر میں کیا پکے گا، کیا آئے گا، مہمانوں کو کیا کھلایا جائے گا، کیسے پیش کیا جائے گا، یہ سارے کام آج بھی بوا کے تھے
اور وہ خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری انجام دے رہی تھی۔ میمونہ بیگم نے گھر کی بیشتر ذمہ داری بھی انہیں سونپ رکھی تھی۔ نگین اور مہا کی توجہ بھی ارتزاق کی طرف تھی۔ بوا اپنے ہاتھ سے انہیں سرو کر رہی تھی۔ ارتزاق کا پرسوچ انداز انہیں چبھ رہا تھا۔ ارے کھاؤ ارتزاق، کہاں گم ہو بیٹا؟ سوری بوا، آج بہت تھک گیا ہوں۔ بٹ ڈیوٹی از ڈیوٹی اور اسے بھگتانا آسان کہاں ہے؟ ارے تو اتنی رات گئی ڈیوٹی کیوں بھگتاتے ہو بیٹا؟ اپنے افسروں کو کہو تمہیں دن میں کام دیا کریں۔ وہ اس کی فیور میں بولی تو ارتزاق کے ساتھ مہا بھی ہنس پڑی تھی۔ البتہ ایک معمولی سی مسکراہٹ نگین کے لبوں پر آ کر معدوم ہو گئی تھی۔ اس کا دھیان بٹانے کو ارتزاق نے ہنس کر بوا سے کہا، دن میں ہم مکھیاں مارتے ہیں بوا، پولیس یوں ہی بدنام تھوڑی ہے۔ ہم سارے کام رات کو کرتے ہیں اور رات کا کام جاگ کر کرنا پڑتا ہے۔ خیر تم آج بھی ساری رات باہر رہے ہو، پھر جاگنا تو پڑے گا نا؟ جی بوا جاگنا تو پڑے گا، پر ایسی رات کا جاگنا بہت بھاری پڑتا ہے۔ ارتزاق کی سنجیدگی اچانک تھی۔ بوا چونک سی گئی۔ کیوں کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا بیٹا؟ وہ تھوڑا پریشان ہو گئی تھیں۔ خیر کہاں ہے بوا؟ رات اچھا خاصا ہنگامہ رہا، 2 غیر ملکی جاسوس مارے گئے۔ ارتزاق نے جیسے انہیں اطلاع دی تھی۔ ہائے اللہ! بوا نے ڈر کر دل تھام لیا تھا۔ ادھر نگین کے حواس اڑ گئے تھے۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے پھسلا مگر بچت ہو گئی۔ اس نے تیزی سے اسے سنبھالا تھا۔ آر یو آل رائٹ نگین؟ مہا نے اس کی اڑی رنگت دیکھ کر جلدی سے پوچھا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے ارتزاق کی نظر خود پر سے منتشر کرنے کے لیے ڈھٹ سلام پیش کر دیا تھا، حالانکہ اسے ٹیبل پر آئے 2 منٹ ہو چکے تھے۔ وعلیکم السلام، اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں، لیکن سر کا درد اب بھی بہت ہے۔ نگین کی آواز کافی مدھم تھی۔ ارتزاق کو وہ خوفزدہ سی لگی تھی۔ شاید یہ دوا کا اثر ہوگا، تم گرم چائے کی پیالی بھی لو، بہتر محسوس کر لو گی۔ اس نے تسلی دی تھی۔ اور صرف چائے سے کام نہیں چلے گا میڈم، آپ کو کچھ کھانا بھی پڑے گا۔ میں جانتی ہوں رات سے آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ مہا نے سامنے پڑی بریڈ کے کچھ سلائس اور آملیٹ جھٹ سے اس کی پلیٹ میں ڈال دیے تھے۔ نگین کی مسکان اس کے چہرے پر رونق سی جگا گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، نہیں مہا، دل نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو، سچ مانو بھوک ہی مر گئی ہے۔ ایسا نہیں چلے گا، کچھ تو کھانا ہی پڑے گا۔ چلو آج میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ ارتزاق کی معنی خیز مسکراہٹ اور توجہ پر نگین کا چہرہ تمتما اٹھا اور ادھر مہا اور بوا نے ہنس کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ ارتزاق کی غیر معمولی دلچسپی کو پا گئی تھیں۔ ارتزاق نے صورتحال کی پرواہ کیے بغیر سلائس پر بٹر لگا کر آملیٹ رکھا اور سینڈوچ بنا کر نگین کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ بے حساب چھیپی اور جھجک کر بولی، آپ کھائیے نا، میں ناشتہ کر لوں گی۔ یہ تو تمہیں کھانا پڑے گا، اتنا حق تو ہے نا مجھے، وہ نرمی سے بولا تو نگین کی نظریں از خود جھک گئی تھیں۔ وہ اپنی پسندیدگی کو واضح طور پر جتا رہا تھا۔ ادھر وہ نروس ہو رہی تھی۔ کم آن نگین، میرا ہاتھ یہ سینڈوچ پکڑے یہیں اکڑ جائے گا یار، ڈونٹ ویسٹ اٹ، پلیز لے لیجیے نا، دیکھیے ذرا بھائی کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں۔ مہا کی شوخی واضح تھی۔ نگین کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو ارتزاق نے سینڈوچ پیچھے کر لیا۔ ایسے نہیں، پہلی بائٹ میرے ہاتھ سے، تم میرے مہمان ہو، پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ وہ خجل تھی اور پریشان بھی، لیکن ارتزاق چپ چاپ نگین کی صورت دیکھتا رہا۔ تب مجبوراً اس نے منہ کھول کر اس کے ہاتھ میں پکڑے سینڈوچ کی بائٹ لی تھی اور سینڈوچ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ارتزاق کی وارفتگی بوا کے لیے خاصے اچنبھے کا باعث تھی۔ وہ ان کے ہاتھوں میں پلا بڑا تھا۔ بوا جانتی تھی کہ ارتزاق بے حد سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ خواتین، خصوصاً نوجوان لڑکیوں سے تو وہ ویسے بھی فری نہیں ہوتا تھا، لیکن آج نگین پر اس کی مہربانی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ انہوں نے ایک گہری نظر نگین پر ڈالی تھی۔ وہ خاصی خوش شکل اور نازک سی لڑکی تھی۔ رات اس کی اس گھر میں اچانک آمد کی کہانی مہا چپکے چپکے انہیں سنا چکی تھی، لیکن یہ بات انہیں بھی پتہ چلی تھی کہ ارتزاق سے اس کا تعلق کچھ جذباتی نوعیت کا تھا۔ بوا نے جوس کا گلاس بھر کر نگین کے آگے رکھا تھا۔ لو بیٹا اور ٹھیک سے کھاؤ پیو، کھانے سے ہی بھوک کھلتی ہے، ورنہ طبیعت پر گرانی چھائی رہتی ہے۔ نگین نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ارتزاق کی موجودگی میں اسے انکار کرنا اچھا نہ لگا۔ وہ چپ چاپ کھا رہی تھی۔ تب مہا نے اچانک اس سے پوچھا تھا، نگین آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ پلیز بتا دیں، میں بوا سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آج رات کے کھانے میں اسے شامل ضرور کرے۔ شکریہ مہا، میں سب کچھ کھا لیتی ہوں، اس نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا اور ارتزاق کو متوجہ دیکھ کر فوراً بولی، میرے پاپا کیسے ہیں؟ کیا آپ ان سے ملے تھے؟ ارتزاق کا چلتا منہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا، پھر وہ سنبھل کر آہستگی سے بولا، وہ اچھے ہیں، تم بریک فاسٹ کر لو پھر بتاؤں گا۔ ان کی طبیعت ٹھیک تھی نا؟ وہ کچھ بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں ٹھیک تھے وہ۔ ارتزاق نے جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا تھا۔ بڑا مشکل لمحہ تھا وہ، اسے نگین کی اندرونی کیفیت کا اندازہ تھا۔ وہ بہت ڈپریس تھی، رو رو کر خود کو نڈھال کر لیا تھا۔ کئی گھنٹے کی نیند کے بعد بھی اس کی آنکھیں ابھی متورم اور قدرے سرخ ہو رہی تھیں۔ چہرے پر کھنڈی زردی اسے بے بس بتا رہی تھی۔
کل تک نگین کا یہی چہرہ کس قدر کھلا کھلا سا تھا، لیکن آج وہ مرجھائے پھول کی طرح بس مردہ دکھائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ کی خواہش تھی کہ وہ تھوڑا بہت کھا لیتی تو اچھا رہتا، ورنہ ریاض صاحب کی موت کی خبر اسے خود سے فراموش کر سکتی تھی۔ وہ اس اذیت ناک لمحات کی آنے سے پہلے ہی اسے سنبھال لینا چاہتا تھا۔ اس کی گہری نظروں کو محسوس کرتے ہی نگین اپنی جگہ پہلو بدلنے لگی تھی۔ اس کے کسمسانے پر ارتضیٰ کو جیسے ہوش آیا تھا، وہ اپنی بے خودی میں اسے ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ پلیز کھاؤ نگین، اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ تم اب تک جوس کا گلاس بھی ختم نہ کر سکی ہو۔ سوری، دراصل میرا دل نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو، پلیز اصرار نہ کریں، میں کھا نہ سکوں گی۔ وہ بیزار تھی۔ اوکے، جیسا دل چاہتا ہے ویسا کرو، لیکن میری محبت کو نہ ٹھکرانا۔ بہت پیار سے بنایا تھا یہ سینڈوچ میں نے تمہارے لیے۔ اس نے پلیٹ میں پڑے سینڈوچ کی طرف اشارہ کیا تو مہا اور بوا ہنس پڑی۔ ناچار نگین کو وہ سینڈوچ اٹھانا پڑا تھا۔ میں بس یہی کھاؤں گی، اس نے جیسے اپنی مجبوری بتائی۔ اوکے، چائے کا کپ بھی لے لو، سر کا درد چلا جائے گا۔ اگر چاہو تو ایک گولی اور لے لینا پین کلر کی۔ اس نے بوا کو چائے بنانے کا اشارہ کیا تو بوا نے کپ نگین کی طرف بڑھا دیا۔ نگین نے خاموشی سے کپ تھام لیا اور آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ہاتھ روک لیا۔ وہ اب بھی زبردستی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ بھوک تو اسی خیال سے اڑ گئی تھی کہ ابھی نگین کو ایک قیامت خیز خبر سنانی تھی۔ جانے وہ ایسی دل سوز خبر سن کر کیا ری ایکشن دیتی، اسے سنبھالنا شاید ناممکن ہوتا۔ بوا نے دودھ کا گلاس اٹھا کر ارتضیٰ کے آگے رکھا تھا، مگر وہ میز سے یہ کہتا اٹھ گیا کہ وہ فون سننے کمرے میں جا رہا ہے، آ کر پی لے گا۔ اس کے اٹھتے ہی نگین نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جانے کیوں ارتضیٰ کو فیس کرنا اسے مشکل لگتا تھا۔ وہ گیا تو کمرے میں اس کے پرفیوم کی مہک اس کی کمی پوری کر رہی تھی۔ نگین نے گہری سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر جذب کیا۔ وہ کتنا خیال کر رہا تھا، کتنے اصرار سے کھانے کا کہہ رہا تھا، کتنی اپنائیت تھی اس کے انداز میں، نرم لہجہ اور پرتپاک انداز ارتضیٰ کے مزاج کا حصہ تھا شاید۔ وہ سینڈوچ کھاتے ہوئے مسلسل اسے سوچ رہی تھی۔ وہ سامنے تھا تو اس کے دور جانے کی خواہش دل میں تڑپ رہی تھی، اور اب اٹھ کر چلا گیا تھا تو نظر اس کی متلاشی تھی۔ اس کی بے قراری اتنی واضح تھی کہ مہا بھی اسے چھیڑنے لگی تھی۔ وہ اس کے بھائی کی اولین پسند تھی اور جانتی تھی کہ ہاسپٹل میں اسے دیکھتے ہی امی نے بھی اسے ارتضیٰ کے لیے پسند کر لیا تھا۔ مہا خوش تھی کہ نگین کی شکل میں صرف بھابھی ہی نہیں، ایک اچھی دوست بھی مل جائے گی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئی تو انہیں ارتضیٰ کا پیام مل گیا۔ وہ انہیں کمرے میں بلا رہا تھا۔ نگین کو کچھ عجیب سا لگا، بھلا وہ اسے کمرے میں کیوں بلا رہا تھا؟ پاپا کے بارے میں بات چیت تو وہ سب کے سامنے بھی کر سکتا تھا، پھر اکیلے میں؟ اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہ ملا۔ مہا کرسی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ نگین کو ساتھ لے کر ارتضیٰ کے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ کھلا تھا، پھر بھی مہا نے دروازے پر رک کر ہلکے سے ناکنگ کی تھی۔ جواب نہیں آیا تھا۔ مہا نے گردن کمرے میں ڈال کر اسے ڈھونڈا تھا، پھر نگین کو لے کر اندر آ گئی۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ ہی بیڈ پڑا تھا جس سے ملحق کارنرز پر نگین کی تصویر پڑی تھی۔ ارتضیٰ کے کمرے کا نیا اضافہ مہا کو فوری محسوس ہوا تھا، وہی تصویر جو ارتضیٰ نے بڑے استحقاق سے مانگی تھی۔ ارتضیٰ کے کمرے میں نگین کا خوبصورت ہنستا پورٹریٹ دیکھ کر مہا بھی حیران رہ گئی تھی، لیکن اس نے نگین کو اپنی حیرت سے آشنا ہونے نہ دیا تھا، بلکہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کھلکھلائی تھی۔ لو جی، آپ پہلے سے ہی یہاں براجمان ہیں، گویا بھائی تو لٹو ہیں آپ پر۔ نگین کا زرد چہرہ گلابی ہوا تھا، اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان امڑ آئی تھی۔ ارتضیٰ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا، انہیں دیکھ کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے مہا کو جانے کا کہا، وہ کسی اعتراض کے بغیر فوراً باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی نگین کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ بیڈ کے مقابل پڑے صوفے پر جا بیٹھی اور سرسراتی نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کافی بڑا اور کھلا کمرہ تھا ارتضیٰ کا۔ دروازے کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ کمپیوٹر ٹرالی تھی، جس پر کمپیوٹر کے علاوہ کچھ فائلز اور ٹیلی فون سیٹ پڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر دیوار گیر کبرڈ تھی اور اس کے آگے ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا جو غالباً اٹیچ باتھ تھا۔ کمرے کے درمیان میں دیوار میں ایک اور دروازہ تھا جو بالکنی میں کھل رہا تھا۔ بالکنی کے دونوں اطراف کھڑکیاں تھیں جو کھلی تھیں اور ان سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ بہت روشنی تھی وہاں۔ بیڈ پر پڑی چادر شکن آلود تھی اور تکیہ بھی اپنی جگہ پر نہ تھا۔ دیوار پر ٹی وی اسکرین لگی ہوئی تھی جس کے نیچے ایک شیلف پر بہت ساری کتابیں ترتیب سے پڑی تھیں، اور اس کے نیچے چھوٹی سی دراز نما اوپن جگہ میں ارتضیٰ کی پولیس کیپ اور کچھ دوسری چیزیں پڑی نظر آ رہی تھیں۔ نگین کمرے کی آرائش میں گم تھی اور ارتضیٰ کی خاموش نظریں اس کے نازک نقوش کو دل میں اتار رہی تھیں۔ اس کی گہری نظروں کی ٹھنڈک نگین کو سہلانے لگی تو وہ چونک اٹھی تھی، تب کچھ شرمسار سی ہو کر نظریں چرا گئی۔ نگین ارتضیٰ کے کمرے میں اس کی ذات سے بے خبر ہو کر کمرے کا جائزہ لیتی رہی، اور یہ بات خاصی آکورڈ تھی۔ سو جھیپ مٹانے کو اجلت سے بولی، بہت اچھا کمرہ ہے آپ کا۔ جواب میں ارتضیٰ کی سنجیدگی نے اسے مزید خجالت میں مبتلا کر دیا۔ وہ بہت چپ چاپ تھا،
لیکن اس کی خاموشی بھی کچھ کہتی لگ رہی تھی۔ نگین نے نگاہ اٹھا کر دوبارہ اسے دیکھا۔ ارتضیٰ کا چہرہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، وہ اسے کسی الجھن کا شکار لگا تھا۔ اس کی خاموشی نے نگین کو تھوڑا خبردار کیا تھا۔ وہ قدرے محتاط انداز میں بولی، مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ہاں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ کیا کہوں تمہیں؟ کیوں، ایسی کون سی خاص بات ہے جو آپ کو مشکل لگنے لگی ہے؟ چلیے ہم بات کا آغاز پاپا سے کرتے ہیں، میں انہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ یو ڈونٹ نو ارتضیٰ، میں نے پہلی بار آج پاپا کو دیکھے بغیر اپنے دن کی شروعات کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پاپا بھی میری کمی محسوس کر رہے ہوں گے۔ وہ جذباتی ہو کر بولی تو ارتضیٰ کو دل میں لہریں سی اٹھتی محسوس ہوئیں۔ وہ کیسے اس نازک اور حساس لڑکی کو اتنی بڑی خبر دے پائے گا؟ کیسے سنائے گا وہ سچ جو اس کی دنیا میں اندھیرا بھرنے والا تھا، اسے توڑ دینے والا تھا؟ وہ کچھ دیر چپ سادے نگین کو دیکھتا رہا، پھر اس کے مقابل صوفے پر بیٹھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے ملائم لہجے میں بولا، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو نگین، مجھے امید ہے تم میری بات تحمل سے سنو گی، کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی۔ نگین کو جیسے کسی کرنٹ نے چھوا تھا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب جو بھی ہو، تم خود کو سنبھالے رکھو گی نگین، مجھے تم سے بہادری کی امید ہے، اوکے؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ دس از ناٹ فیئر ارتضیٰ۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے قراری سے بولی، آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نا میں پریشان ہوں پاپا کو لے کر، جانے کیا کیا سوچ رہی ہوں۔ فار گاڈ سیک مجھے اس طرح بہلانا بند کریں۔ نہیں، میں بہلا نہیں رہا نگین، سچ کہنے جا رہا ہوں، اور سچ سننے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، تم بہت ہمت والی ہو نا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ فار گاڈ سیک بولیے پاپا کو کیا ہوا ہے؟ پلیز بولیے ارتضیٰ، میرے پاپا ٹھیک تو ہے نا؟ وہ زیادہ زخمی تو نہیں ہے نا؟ انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ وہ کئی سوال ایک ساتھ کر گئی تھی۔ نگین، ارتضیٰ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے کپکپاتے بدن کو جیسے سہارا دیا تھا، اللہ کے آگے ہم بندے بڑے بے بس ہیں، اس کی مصلحت کو جان نہیں پاتے، لیکن میں تمہیں جو بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے ہمت باندھ کر رکھو۔ ایسے نہیں ارتضیٰ، پلیز نہیں، آپ مجھے کوئی بری خبر نہیں دیں گے، آپ مجھے نہیں۔ وہ بے آواز رونے لگی تھی، اشک کسی ٹوٹی لڑی کی طرح اس کے رخساروں پر بکھر رہے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے بے اختیار ارتضیٰ کا بازو تھام لیا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے سہارا دیا، نگین تمہارے پاپا تمہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس کے الفاظ نگین کے بدن کو بے جان کر گئے تھے، اس کی آواز جیسے ٹوٹنے لگی، وہ یوں بولی جیسے حواسوں سے پرے ہو، کہاں چلے گئے پاپا مجھے چھوڑ کر؟ وہاں جہاں سے کوئی نہیں پلٹتا۔ ارتضیٰ کی آواز میں دکھ تھا، ادھر وہ بے یقینی کی منزل پر کھڑی اس کا چہرہ تاک رہی تھی، بڑی بڑی سیاہ اشکوں کی نمی تھی اور خوف تھا جو پورے وجود کو اپنے سائے میں لے رہا تھا۔ نگین، ارتضیٰ نے اسے گمسم دیکھ کر صدا دی تھی، کچھ بولو نگین، تمہارے پاپا مر گئے ہیں، وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تم کو۔ مگر وہ نہ روئی، نہ چلائی، بس گنگ ہو کر ارتضیٰ کو گھورتی رہی۔ اس کا چہرہ فک ہو رہا تھا اور بدن برف کی طرح ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ ارتضیٰ گھبرا گیا، اس نے نگین کو جیسے جھٹکے دے ڈالے تھے۔ نگین، تم روتی کیوں نہیں ہو؟ فار گاڈ سیک اپنے اشکوں کو بہنے دو، تمہیں یوں چپ نہیں رہنا چاہیے، خدا کے لیے نگین۔ یور پاپا از ڈیڈ، وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اف، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی سماعت کسی قیامت کو اپنے اندر انڈیل رہی تھی، اس کا وجود فضاؤں میں بکھر رہا تھا۔ نگین کے اندر جیسے کوئی جھجری سی اٹھی تھی، اس کی کھلی آنکھیں بند ہونے لگیں، چہرہ سیاہ پڑ رہا تھا، وہ تڑپنے کی خواہش کے باوجود ساکت تھی، بالکل بے جان، کسی پتھر کی مورت کی طرح۔ پھر وہ چکرائی تھی اور اگلے ہی پل کٹے شہدیر کی طرح ارتضیٰ کی باہوں پر آ گری تھی۔ اس کا دماغ معاف تھا اور وہ اندھیرے میں ڈوبتی جا رہی تھی، کسی غار میں گرتی جا رہی تھی۔ نگین کی بے ہوشی نے ساری بات کھول کر رکھ دی تھی۔ وہ کافی تگ و دو کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ میمونہ بیگم اسے سینے میں چھپائے مسلسل دلاسے دے رہی تھیں۔ ماں اور بوا بھی اچانک ٹوٹ پڑنے والی اس قیامت پر آبدیدہ تھیں۔ وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک صرف باپ کا سہارا تھا جو زندگی کے ان پیچیدہ و دشوار گزار راستوں پر نگین کی انگلی تھامے اسے تحفظ کا احساس دلائے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن آج وہ بیچارگی کے احساس کے ساتھ بے سائے بات تھی۔ باپ کی موت کے بعد زندگی کی کڑی دھوپ میں اب کوئی گہنا سایہ اسے میسر نہ تھا۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا وہ روئے جا رہی تھی، آنکھیں خشک ہونے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ باپ کا بھیانک انجام اس کے سامنے تھا، ایک نیک اور پارسا شخص کی موت اتنی اذیت ناک تھی کہ وہ اس احساس کو سوچنا بھی نہ چاہتی تھی۔ ریاض احمد کا وجود گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ کیا وطن دوستی کا صلہ اتنا بھیانک ہوتا ہے؟ کیا ملک سے وفاداری کی قیمت اتنی زیادہ لی جاتی ہے کہ دوسرا اپنی جان سے چلا جائے؟ کیا محب وطن ہونا گناہ تھا؟ جانے وہ کون سی مانوس گھڑی تھی جب ریاض احمد کو وہ فائل مل گئی تھی جس میں موجود کسی راز سے اٹھنے والا پردہ دشمن کو ان کی جان لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ وطن کے غداروں کو ڈھونڈتے ہوئے ریاض احمد کو اپنی اکلوتی چہیتی بیٹی بھی یاد نہ رہی تھی۔
وہ جو زندگی کی شگفتگی اور انائی ان کے ہونے پر محسوس کرتے تھے، جس کے دم سے وہ خود بھی زندگی کو زندگی پاتے تھے، اسے آج یتیمی کے اندھیرے میں تنہا چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے۔ آج یہ کیسی قیامت ٹوٹی تھی نگین پر، وہ سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ اس منحوس خبر کو سنتے ہی ایک پچھتاوا تھا جو جان لیوا احساس بن کر نگین کے دل میں پھانس کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ خود خوف کا شکار تھی۔ اس کے ہاتھوں نے بھی دو جیتے جاگتے انسانوں کی جان لی تھی۔ شاید پاپا کو اسی کا خراج ادا کرنا پڑ گیا تھا، لیکن وہ قتل انجانے میں سرزد ہوا تھا۔ وہ ایک مدافعانہ فعل تھا۔ اللہ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا تھا کہ ان جانوں کے عوض پاپا کی جان لے لیتا؟ شاید ریاض احمد کی موت نگین کے کیے کی سزا تھی۔ ہاں، یہ سزا اسے اللہ نے ہی تو دی تھی۔ وہ جو اس کے ہاتھوں لقمہ اجل بنے تھے، وہ بھی تو کسی کے بیٹے، کسی کے بھائی تھے۔ وہ انسان پہلے تھے اور غدار بعد میں۔ نگین نے انجانے میں ہی صحیح مگر ان دو زندگیوں کے چراغ بجھا دیے تھے۔ اب وہ ہر طرح کی سزا کی حقدار تھی شاید، لیکن وہ ایسا کب چاہتی تھی؟ نگین تو صرف پاپا کو دیکھنے ان کے کمرے میں آئی تھی۔ ان مجرموں کو دیکھ کر اس نے کب سوچا تھا کہ وہ ان کی لائی ہوئی کلاشنکوف سے ان کی ہی جان لے لے گی؟ وہ انہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، صرف ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھ گیا تھا اور پھر تر تر گولیوں کی برسات ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں مجرم فرش پر گر کر تڑپنے لگے تھے۔ وہ جو نگین کو کیا پدی اور پدی کا شوربہ جیسے محاورے کے مزداق تحریری نظروں سے دیکھ رہے تھے، انہی کی برتری کا غرور انہیں لے ڈوبا تھا۔ وہ نازک سی دھان پان لڑکی ان کی موت کا کارن بن گئی تھی۔ ایسا کون سوچ سکتا تھا؟ لیکن وہ سب بہت غیر متوقع عمل پذیر ہوا تھا۔ وہ اچانک ہونے والا ایک المیہ تھا۔ پھر اللہ اتنا بے نیاز کیوں تھا؟ نگین آج اس طرح بے یار و مددگار کیوں ہو گئی تھی؟ کیوں اسے اس انجانے فعل کی سزا ملی تھی؟ کیوں پاپا پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی تھی؟ نگین پر ظلم ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی ظلم تھا؟ وہ بے نام خلش کے ساتھ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ زندگی نے اس سے سب سے قیمتی متاع چھین لی تھی۔ وہ آج فریاد کرتی، کس سے اپنے دل کا حال شیئر کرتی؟ اس کا کچھ کہنا خود اس کی زندگی کے لیے جہنم کا در کھول سکتا تھا۔ بوا نے آگے ہو کر میمونہ بیگم کی باہوں سے نگین کو نکال کر اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ وہ اس کے اشک اپنی ساڑی کے پلو سے پوچھ رہی تھی۔ نگین کا یوں دل چھوڑ کر بے بسی اور بے قراری سے رونا سبھی کو اذیت میں دھکیل رہا تھا۔ ارتضیٰ دوسری طرف کرسی پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ تعصف آمیز ہمدردی سے اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ بھلا کیا کہہ کر تسلی دیتا؟ اس وقت نگین کو محبت میں ڈوبے الفاظ بھی زہر میں ڈوبے ہوئے لگتے۔ ایسے وقت میں ہمدردی زہر لگتی ہے اور انسان غم سے چور ہو کر دنیا کو آگ لگانے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ ایسے لمحات اللہ کے آگے بندے کی انتہائی بے بسی کا منظر ہوتے ہیں۔ وہ خدا کی رضا ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ کمرے میں سسکیاں گونج رہی تھیں جب اچانک فون کی بیل گونجی تھی۔ ارتضیٰ تیزی سے اٹھ گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے سبھی کی توجہ فون کی طرف پلٹی تھی۔ ارتضیٰ کسی سے دبی زبان میں بات کر رہا تھا۔ وہ شاید حیرت کا شکار تھا۔ اس کے جملے سماعتوں میں ڈھل رہے تھے۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایس پی رانا؟ لیکن کل مجھے تو دکھائی نہیں دیا۔ اوہ کیا پوسٹ مارٹم کے وقت برآمد ہوا تھا؟ اچھا تو مٹھی میں بند تھا۔ اوہ گاڈ، تم نے واقعی پڑھا ہے؟ کیا یہی لکھا تھا اس میں؟ وہ بے ربط جملے بول رہا تھا۔ اوکے آئی ایم کمنگ، جسٹ ویٹ فار می۔ کاغذ کو سنبھال کر رکھ لو اور کسی کو مت دینا۔ اس نے فون آف کر دیا تھا۔ چہرے پر پریشانی ہویدہ تھی۔ وہ جانے کی سوچ میں گم تھا جب میمونہ بیگم نے سنسناتے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے ارتضیٰ؟ کیا کوئی نئی واردات ہو گئی ہے شہر میں؟ جی امی، ایک ایمرجنسی ہے، میں آتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، تمہاری یہ نوکری میری جان سولی پر لٹکائے رکھتی ہے۔ وہ خوفزدہ تھیں۔ ارتضیٰ جادے سے پلٹ آیا، ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے بولا، آپ ایک پولیس مین کی ماں ہیں امی، آپ کو حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے۔ میرا حوصلہ بڑا ہے ارتضیٰ، مگر سینے میں ماں کا دل ہے جو ڈرتا ہے تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا امی، میری حفاظت آپ کی دعائیں کرتی ہیں، پلیز آپ خود کو سنبھالیے۔ کہاں تک سنبھالوں بیٹا، اب تو روز ہی قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا ہے، کب کیا ہو جائے کسے خبر؟ بس یہی اندیشے میرے دل کو کھٹکا لگائے رکھتے ہیں۔ وہ کافی پریشان تھیں۔ ارتضیٰ ان کے آگے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ امی، میں نے لوگوں کی حفاظت کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے، یہی میری ڈیوٹی ہے۔ پھر آپ تو ایک سپاہی کی ماں ہیں، اور جانتی ہیں نا، ہر سپاہی بھی ایک غازی کی طرح ہے جو سرحدوں پر ملک کی دفاع کی جنگ لڑتا ہے، اور ہم ملک کے اندر رہ کر دشمنوں سے جنگ لڑتے ہیں۔ ہمارے جذبات اور جذبے ایک ہی ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی ملک کا تحفظ ہے، جسے یقینی بنانا ہم سب کا فرض ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میمونہ بیگم نے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پھر بھی اپنا خیال رکھا کرو ارتضیٰ، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے بچے۔ بوا نے اس کی کمر پر تھپکی دی تھی، لیکن نگین رہ نہ سکی تھی، جانے اسے کس بات کی بے قراری تھی۔ اس نے ہچکیوں کے ساتھ ارتضیٰ کا بازو تھام لیا۔ آپ نہ جائیے پلیز، آپ کہیں مت جائیے۔
پاپا کے بعد آپ کو کھونا میرے لیے ممکن نہ ہوگا، میں آپ کو تکلیف میں دیکھ نہ سکوں گی۔ میں محاذ پر نہیں جا رہا نگین، بی بریو، خود کو سنبھالو۔ اس نے سنجیدگی سے نگین کے سر کو تھپکا تھا۔ یہ وقت خود کو سنبھالنے کا نہیں ہے ارتضیٰ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ وطن دوستی کسی کو کچھ نہیں دیتی۔ کیا ملا میرے پاپا کو؟ صرف موت نہ، پلیز آپ بھی ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ بلک رہی تھی، اس کی باتوں نے سبھی کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ ارتضیٰ کا دل کٹ کر رہ گیا، وہ اپنے ہونٹ چبانے لگا تھا۔ کیا کہتا اسے کہ وہ غلط کہہ رہی ہے، یا یہ کہ مجرموں سے بھیڑنے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس کے پاپا کا ہوا؟ کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ ارتضیٰ چپ کھڑا تھا، نگین نے سب کو جذباتی کر دیا تھا، امی اور بوا بھی رونے لگی تھیں۔ تب ارتضیٰ نے نگین کے ہاتھ اپنے پرحرارت ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے بولا، موت برحق ہے نگین، جب وقت آتا ہے فرار کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، باقی باتیں بیکار ہیں۔ تم بھی حقیقت کو مد نظر رکھو، میں ایک پولیس مین ہوں اور خطروں سے کھیلنا میرا کام ہے۔ اگر میں ڈر کر گھر بیٹھوں گا تو پھر مجھے اس پروفیشن میں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ہمارے ملک کی پولیس بزدل کہلائے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن بہادری کا صلہ کون دیتا ہے؟ سب کے حصے میں موت آتی ہے۔ ہاں، عزت بھری موت اور ایک اعزازی میڈل ہم سپاہیوں کا خواب ہے نگین، ایسی موت پر ہزار موتیں قربان ہیں، کون ہے جو وطن کی خدمت پر شہید نہیں ہونا چاہتا؟ یہ بیکار بات ہے ارتضیٰ، سب کہنے کی بات ہے، موت باقی لوگوں کو بے اسرا کر دیتی ہے، تنہائی میں دھکیلتی ہے، پر مجھ جیسے کو سنبھالنے والا اور دیکھنے بھالنے والا کوئی نہیں رہتا۔ وہ جیسے ہذیان بول رہی تھی۔ نہیں، غلط کہتی ہو تم، ارتضیٰ نے اس کی گال کو نرمی سے سہلایا تھا، جو غم دیتا ہے وہی سنبھالنے اور دیکھنے والا بھی ہے، وہی تمہارا والی وارث ہے نگین، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو، ایک غم ساری زندگی پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے، وہ زور سے چلائی تھی، ایسا ہو سکتا ہے ارتضیٰ، میرا غم میری زندگی کو لے ڈوبا ہے، میں پاپا کے مرنے کے بعد اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں، میں اکیلی ہوں آج۔ تم اکیلی نہیں ہو نگین، ارتضیٰ نے بے قراری سے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، تم میری ذمہ داری ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہیں اس غم سے نکالوں گا۔ I have never disappointed you۔ آپ؟ نگین نے سر اٹھا کر برستی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں میں، اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے اشک چنے تھے، دنیا میں رہنے کے لیے سہارا بھی وہ اوپر والا بناتا ہے نگین، ریاض صاحب چلے گئے تو کیا ہوا، ان کی جگہ میں آ گیا ہوں، ہم اللہ سے کسی کی موت کے لیے لڑ نہیں سکتے، جس کی جتنی عمر لکھی ہے وہ بس اتنی ہی گزارے گا، پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنے حصے کا کام ختم کر جاتا ہے۔ لیکن وہ کچھ کہنے کو تھی، مگر ارتضیٰ نے تیزی سے اس کی بات کاٹ ڈالی، لیکن کچھ نہیں نگین، اب صرف اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ نے چاہا تو میں تمہارے پاپا کے قاتلوں کو ضرور گرفتار کر لوں گا، لیکن وہ بہت خطرناک ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں، آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے، تو کیا ہوا، I will do all I can، میں پھر بھی انہیں پکڑوں گا اور سخت سے سخت سزا دلواؤں گا، تم جانتی ہو نا، غدار ہوں یا ٹیررسٹ، سزا صرف دنیا میں نہیں، انہیں آخرت میں بھی رسوائی اور بدنامی ملے گی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، صرف اور صرف جہنم۔ ہاں وہ جہنمی ہیں، اس نے اپنی ہی روح میں اس کے کہے گئے الفاظ دہرائے تھے، وہ خوفزدہ اور پریشان تھی، ارتضیٰ کا دل اس کے ہر انداز اور ہر اذیت کو اپنے من میں سمو رہا تھا، اس نے دوبارہ اپنی پروں میں نگین کے اشک چنے تھے، پلیز بیٹھ جاؤ نگین، تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا، ناؤ یو گیٹ سم ریسٹ اوکے؟ جی، لیکن آپ جلد ہی لوٹ آئیے گا، وہ اب اس کے لیے ڈر رہی تھی، ارتضیٰ کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس پر، میں کچھ ہی دیر میں لوٹ آؤں گا، ڈونٹ وری، ٹھہریے ارتضیٰ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نگین کی بے قراری واضح تھی، مگر اس نے دھیرے سے نگین کے سر کو تھپ تھپایا تھا، ابھی نہیں، میں آ کر تمہاری ساری باتیں سنوں گا، ابھی مجھے جانا ہوگا نگین، معاملات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، پھر مجھے تمہاری حفاظت کا ارینجمنٹ بھی کرنا ہوگا۔ میری حفاظت کا ارینجمنٹ؟ وہ سن ہی ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی، کیا وہ جان چکا تھا کہ وہ آپ ہی دوہرے قتل کی مجرم تھی؟ لیکن ادھر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، بلکہ وہ کہہ رہا تھا، ہاں تمہاری حفاظت بہت ضروری ہے نگین، تم ان لوگوں سے واقف نہیں ہو، ایسے لوگ گھر ہی نہیں اپنا ملک بھی اجاڑ دیتے ہیں، ریاض صاحب کو مار کر انہیں فائل نہیں ملی، وہ اب تم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب تم ہی ریاض صاحب کے ترکے کی مالک اور وارث ہو، ان کے خیال میں وہ فائل تمہاری پاس ہونی چاہیے۔ ارتضیٰ نے سمجھایا تو وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، اس کی خاموشی پر وہ قدرے جھک کر بولا، کیا اب میں جاؤں؟ جائیے، اس نے اس بات میں سر ہلایا، اوکے، پھر میرا بازو چھوڑو، اس نے نگین کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جو اس کے بازو پر گرفت بڑھائے ہوئے تھا، وہ بے حساب جھینپ کر پڑی ہوئی تھی، ارتضیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ کا رنگ تھا، وہ ماں اور بوا کو خدا حافظ کہتا باہر چلا گیا تھا۔ کرائم برانچ کے ایک کمرے میں ایس پی رانا اس کا منتظر تھا، ارتضیٰ کو دیکھتے ہی اس نے سلوٹ جھاڑا اور اس کے کسی استفسار سے پہلے ہی رات کے وقوعے کی مکمل رپورٹ پیش کر دی۔ ارتضیٰ ہمتن گوش تھا، وہ اس کے بیان کے دوران مختلف کوائف نوٹ کرتا جا رہا تھا، رانا کے بیان کے مطابق وہ ایک پری پلان سازش تھی جو ریاض صاحب کے خلاف رچائی گئی تھی،
ریاض احمد کو بدنام زمانہ اسمگلر اور انڈر ورلڈ ڈان بی ٹائیگر نے اپنا نشانہ بنایا تھا۔ ریاض اس کی خفیہ تنظیم کے چند اہم منصوبوں سے آگاہی حاصل کر چکے تھے اور وہ تمام اسمگلر ملک گیر سطح پر دہشت گردی، فسادات اور قتل و غارت گری کے علاوہ مختلف شہروں میں بم دھماکے کرانے سے متعلق تھے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی کرنسی چھاپنے اور انہیں ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے استعمال میں لانا بھی شامل تھا۔ یہ ایک طرح سے زر مبادلہ کی آمد اور ترسیل کے کام کو جام کرنے کی کوشش تھی، جس سے ملک کا چلتا کاروبار نہ صرف ٹھپ ہو جاتا بلکہ آنے والے غیر ملکی وفود کو سرمائے سے محروم کرنے میں بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ یوں ملک کا نام بین الاقوامی سطح پر نہ صرف بدنام ہوتا بلکہ دھوکہ دہی اور عدم اعتماد کی فضا میں پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بین کیے جانے کے امکان بڑھ جاتے۔ اس خفیہ تنظیم کے بھیانک عزائم سے ملکی وقار اور ساکھ دونوں کو خطرہ لاحق تھا۔ ریاض احمد امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس سے وابستہ تھے اور ملکی سطح پر ایک بڑے سرکل کو ڈیل کر رہے تھے۔ ایسے میں اچانک انہیں بی ٹائیگر کے ناپاک ارادوں کا ثبوت ایک بلیک فائل کے ذریعے حاصل ہو گیا تھا، جو درحقیقت پاکستان کو بین الاقوامی تجارتی منڈی میں رسوا کرنے سے متعلق تھا اور ملک کے اندرونی معاملات کو غیر مستحکم کرنا بھی اس میں شامل تھا۔ محض اتفاق تھا کہ انڈونیشیا سے واپسی پر ریاض احمد اپنا سارا سامان کسٹم چیکنگ کے بعد ایئرپورٹ کے لگیج ایریا میں موجود تھے، جب ان کا براؤن لیدر بریف کیس ایک خشخشی داڑھی والے سوٹڈ بوٹڈ آدمی کے بریف کیس کے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا۔ ریاض احمد کو اس تبدیلی کا فوری احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس آدمی کی طرف لپکے تاکہ اسے بریف کیس دے کر اپنا بریف کیس واپس لے سکیں، لیکن وہ آدمی ریاض احمد کو تیزی سے اپنی طرف آتا پا کر دانستہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا اور برقی رفتاری سے لاؤنج کا درمیانی فاصلہ طے کرتا ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریاض احمد اسے آواز دے کر روکتے اور اصل صورتحال کہتے، وہ شخص ٹیکسی میں بیٹھا اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریاض احمد اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ انہیں اس آدمی کی عجیب حرکت پر اچنبھا سا ہوا تھا۔ انہیں یقینی طور پر کسی غیر معمولی بات کا احساس ہونے لگا تھا اور اسی احساس کے تحت انہوں نے کوڈ ورڈز کو ملایا تو بریف کیس پہلی ہی کوشش میں کھل گیا تھا۔ اس میں غیر ملکی کرنسی کی بھاری تعداد اور ایک بلیک فائل موجود تھی۔ اتنی رقم دیکھ کر وہ کچھ مخمصے کا شکار ہوئے۔ کچھ تو تھا جو بے حد عجیب اور ناقابل فہم سا تھا۔ انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ اس بریف کیس کو پولیس کی تحویل میں دے دیں گے۔ وہ سوچ انہیں مطمئن کر گئی تھی۔ وہ لگیج ایریا سے اپنا بقیہ سامان وصول کر کے گھر چلے آئے تھے۔ پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے انہوں نے بطور احتیاط اور کچھ اپنے تجسس سے بھرپور ہو کر بریف کیس کو اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر دوبارہ کھولا اور کرنسی کے نیچے رکھی بلیک فائل نکالی۔ بس پھر کیا تھا، ایک پنڈورا باکس کھل گیا تھا۔ فائل میں جیسے قیامت کی خبر تھی۔ تخریب کاری اور دہشت گردی کے کریہہ منصوبے اور ہولناک تباہی اور بربادی کے آمد آثار نظروں کے سامنے تھے۔ وہ ایک طرح سے ریٹن آرڈرز تھے جو دستاویزی ثبوت کی طرح کاغذ پر ثبت، اور ہر کاغذی آرڈر پر چند تصاویر بما نام اور کوائف کے موجود تھیں، اور ان تصویروں میں ایک خاص شخص کی تصویر کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ مقررہ شخص پہلے سے طے شدہ مقام سے اپنے حصے کا اسلحہ بارود حاصل کر کے ملک کے مختلف شہروں، قصبوں یا دیہات میں لے جا کر اپنے ساتھیوں کو الرٹ رہنے کا حکم دے گا۔ اس شخص کو اپنی کمان میں ملی مین پاور کے ساتھ عمل پیرا ہو کر منصوبے کی تکمیل کا مکمل شیڈول فراہم کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک جامع اور بھرپور ہوم ورک تھا۔ کاغذی حکم نامے کی روح سے اب صرف ان منصوبوں پر عمل پیرا ہونا باقی تھا۔ ریاض احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سر تاپا شربور اپنے بستر پر بیٹھے تھے۔ بلیک فائل میں بے حد حساس ڈاکومنٹس موجود تھے اور اس اہم فائل کو پولیس کے بجائے CIA یا پھر آرمی خفیہ ایجنسی کے ہاتھ میں دیا جانا چاہیے تھا، تاکہ ایسے ہولناک اور تباہی پھیلانے والے منصوبوں کی تکمیل کے بعد جانی نقصان سے پہلے ہی حفاظتی اقدامات کر لیے جاتے۔ ملک پہلے ہی بدامنی اور انتشار کا شکار تھا۔ لا اینڈ آرڈرز کا برا حال تھا۔ ایسے میں اس قسم کی تباہی سونے پر سہاگا ہوتی اور وطن عزیز کو بھوک، افلاس اور بیماری کے اندھیرے غار میں دھکیلنے کی مذموم کوشش تصور کی جاتی۔ سو اس وقت اس ملک دشمن عناصر کی گرفتاری بے حد ضروری تھی اور ان سازشوں کے جال کو بے نقاب کرنا بھی از حد ضروری تھا۔ ریاض احمد نے وہیں بیٹھے اپنا ارادہ ترک کر ڈالا تھا۔ وہ ملک کی بقا کی جنگ میں حصہ لینے پر تیار ہو چکے تھے۔ ملک کو ان دشمنوں کے وار سے بچانے کے لیے وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں لگ گئے جو ان جیسا ذمہ دار اور محب وطن شہری ہوتا اور کسی ایسے شعبے میں خدمات انجام دے رہا ہوتا جو دشمن کے ان مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کا اختیار رکھتے۔ ان کی تحویل میں اس بلیک فائل کے جانے سے حکومت بھی ان ناپاک ارادوں سے سہولت سے آگاہ ہو سکتی تھی۔ ادھر دوسری طرف بگ ٹائیگر کو بریف کیس کی تبدیلی اور بلیک فائل کی گمشدگی کا علم ہوا تو وہ اپنی جلد بازی اور بے وقوفی پر سیخ پا ہو گیا۔ خود پر غصہ نکالنا ممکن نہ تھا تو اس نے اپنے چند مخصوص گروہوں کو ریاض احمد کا حلیہ بتا کر اس کی خفیہ تلاش پر مامور کر دیا تھا۔ وہ ان کے چند کایہ اور زیرک بندے تھے۔ 115 دن کی مختصر مدت میں ہی کراچی جیسے بڑے
ملٹی سٹی میں انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جب گینگ کی نظریں ریاض احمد پر پڑی، اس وقت بگ ٹائیگر بذات خود ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا، تو ریاض احمد کو شناخت کرنا کچھ مشکل نہ رہا تھا، اور یوں ان کے کچھ تعاقب کے نتیجے میں وہ دہشت گرد ریاض احمد کا پتہ ٹھکانہ مکمل طور پر جان چکے تھے۔ بگ ٹائیگر کے اگلے حکم کے مطابق انہوں نے بذریعہ فون، جس کی سم غیر قانونی تھی، انہیں دن اور رات کسی بھی پل دھمکانا شروع کر دیا۔ وہ سب بلیک فائل کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ریاض احمد بخوبی جانتے تھے کہ ان کا ایک انکار ان کی موت کو آواز دینے کے مترادف تھا، پھر بھی وہ انہیں کسی نہ کسی طور پر ٹالتے جا رہے تھے، لیکن خود مسلسل کسی اہم ذمہ دار شخص کی تلاش میں سرگرداں رہے تھے۔ وہ بے پناہ مشکل میں گرفتار تھے، انہیں اپنی جان سے زیادہ نگین کی جان اور عزت کی فکر رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے بیک سائڈ پر بنے گہرے پنک بنگلو میں انہوں نے اتفاقاً بگ ٹائیگر کو بڑے پراسرار انداز میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ اس گھر کی سرگرمیاں خاصی مشکوک تھیں، اور بگ ٹائیگر ایک نگران کے طور پر کسی بڑے منصوبے کی تکمیل میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ بگ ٹائیگر کو بیک سائڈ بنگلو میں موجود دیکھ کر ریاض صاحب کو واقعی خوف محسوس ہوا تھا۔ انہیں پہلا خیال اپنی اور نگین کی سیفٹی کا آیا تھا۔ وہ جان چکے تھے دشمن سر پر آ کھڑا ہوا تھا اور کسی بھی وقت ان پر ہاتھ ڈالنے اور ان کی سیکیورٹی کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہی چاہتا تھا۔ سو انہوں نے جو پہلا کام فوری طور پر کیا، وہ بلیک فائل کو گھر کی چہار دیواری سے نکال کر ایک خفیہ ٹھکانے پر بحفاظت سیل کر دیا تھا، اور خود یکسوئی سے پچھلی گلی میں بنے ڈبل سٹوری بنگلے کی ذاتی نگرانی میں جٹ گئے تھے۔ ایک دو بار آدھی رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھا کر وہ پچھلی گلی میں جا کر بنگلے کے اطراف چکر بھی لگا کر آئے تھے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ ایسا کرتے ہوئے بدقسمتی سے دشمنوں کی نظر میں آ گئے تھے۔ بنگلے کی نگرانی اور الرٹ ہو کر بگ ٹائیگر کے معاملات کو نظر میں رکھنے جیسا جرم ان مجرموں کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ وہ اس بار کھلی دشمنی پر اتر آئے تھے۔ وہ اپنے حربوں اور داؤ پیچ سے ریاض احمد کو ہراساں کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ ریاض احمد کو نگین کی بے حد فکر رہنے لگی تھی۔ وہ اسے تحفظ دینے کے بارے میں بھی سوچ بچار کر رہے تھے۔ انہوں نے موت کے خطرے کو بھانپ کر اپنا سب کچھ بیٹی کے نام لکھ کر اپنے وکیل کو نئی وصیت تیار کرنے کا حکم دے ڈالا تھا۔ وہ نگین کو اس معاملے کی بھنک بھی نہ پڑنے دینا چاہتے تھے، لیکن یہاں بھی بدقسمتی ریاض احمد کے ساتھ ساتھ تھی۔ دہشت گرد کی چند فون کالز نگین کو اس وقت موصول ہوئی تھیں جب ریاض صاحب کو صبح سویرے فراز کی ہمراہی میں ہی ایک اہم بندے سے ایمرجنسی ملاقات کرنا تھی اور اسے اہم راز بتانا تھا۔ بگ ٹائیگر کے مشیر خاص دلاور نے اسی صبح ریاض احمد کو آخر بار تنبیہ کی تھی جو بلیک فائل ان کے سپرد کر دیں، ورنہ انہیں نتیجہ بھگتنا ہوگا، لیکن ریاض احمد ان کی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر آفس چل دیے تھے۔ وہ بلیک فائل کو چھپا کر مطمئن تھے کہ اب وہ اتنی آسانی سے دشمنوں کے ہاتھ لگنے والی نہ تھی۔ وہ انہیں مار بھی ڈالتے تب بھی اس کا سراغ نہ پا سکتے تھے۔ آج اس فائل کا اصل ٹھکانہ اور اس کی اصل حقیقت ہی وہ ایک آرمڈ فورسز کے جرنیل کو دینے والے تھے جو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کی پرواہ نہ کی تھی۔ اس دوران نگین کو بھی فون پر دھمکی ملنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ دشمن اسے چارہ بنا کر اس کے باپ کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، مگر دوسری طرف ریاض احمد کی ضد اور ہٹ دھرمی نے کہ وہ بلیک فائل کسی بھی قیمت پر نہ لوٹائیں گے، دشمن کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ عاجز آ کر ان پر فائر کھول دیں۔ سو ایسا ہی ہوا تھا۔ بگ ٹائیگر کے اشارے پر اسی صبح ریاض احمد پر فائر کروا دی گئی تھی۔ دشمن چاہتا تھا اس فائرنگ سے ریاض احمد خوفزدہ ہو کر فائل انہیں ضرور دے دیں گے، لیکن زخمی ہونے کے بعد بھی ریاض صاحب کا ارادہ پتھر پر لکیر ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنی اذیت کمزور لمحوں کی گرفت اور ملک کی مفاد کے خلاف جا کر کوئی احمقانہ قدم اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ سو جو ہی اسپتال سے گھر آئے، راستے میں ریاض احمد کو اغوا کرنے کا پلان پہلے سے تیار تھا، مگر جانے کیا ہوا کہ اس پلان کو ختم کر کے دو آدمی رات کے اندھیرے میں ریاض احمد کو قتل کرنے اور بلیک فائل ہر صورت لانے کے مشن پر روانہ کیے گئے تھے۔ اس رات نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ نامعلوم فائرنگ ہونے کے کارن دونوں بندے موقع پر ہی ہلاک کر دیے گئے تھے، اور ستم یہ کہ ریاض صاحب نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی نگین کو بھی گھر سے فرار کر دیا تھا۔ یہ کھلی شکست تھی، ایک کھلی دھمکی بھی تھی ریاض احمد کی طرف سے کہ آؤ اور فائل حاصل کر کے دکھاؤ۔ بگ ٹائیگر اپنے دو بندوں کی ہلاکت پر سخت طیش میں آ گیا تھا۔ غصے سے بے قابو ہو کر وہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ ریاض احمد کی رہائش گاہ پر آیا اور لوگوں سے بھرے گھر میں للکار کر بلیک فائل کا مطالبہ کر بیٹھا تھا۔ وہ لوگ فائرنگ کی آواز پر ہی اپنے گھروں سے نکل کر جمع ہوئے تھے اور اب خوفزدہ ہو کر اس خونی ڈرامے کے اختتام کو دیکھ رہے تھے۔ ریاض احمد نے اس بار بھی بگ ٹائیگر کو فائل دینے سے صاف انکار کیا تھا، سو کوئی موقع دیے بغیر بگ ٹائیگر نے اپنی ناکامی پر بے بس ہو کر ریاض احمد کو کلاشنکوف کے بر سے بھون ڈالا تھا اور وہاں سے جانے سے پہلے کاغذ پر ایک تحریر لکھ کر مردہ ریاض احمد کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔
وہ تحریر پولیس کے نام تھی جو واردات ہونے کے آدھے گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی۔ اگلے دن پولیس کارروائی اور باریک بینی سے جائزہ لینے کے باوجود کسی کو ریاض احمد کی مٹھی میں دبے اس کاغذ کا علم نہ ہو سکا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم کے دوران ریاض احمد کے جامع تلاشی اور مکمل چیک اپ کے دوران ڈاکٹر نے وہ چھوٹا سا خون آلود کاغذ برآمد کر لیا تھا جس پر مارکر سے تحریر کردہ چند لکیروں میں لکھی دھمکی پولیس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ رقعہ بگ ٹائیگر کی دستخط شدہ دستاویز تھی، لیکن دلچسپ امر یہ تھا کہ دھمکی جس کے لیے لکھی گئی تھی وہ لڑکی نظر سے غائب تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر گھر سے فرار ہو کر کہاں گئی تھی یہ حقیقت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اب فائل کے ساتھ نگین ریاض بھی ایک معمہ بن چکی تھی۔ ایس پی رانا کے خاموش ہوتے ہی ارتضیٰ نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس قسم کے پراسرار حالات میں بے حد پرجوش ہو جایا کرتا تھا۔ جوان خون تھا اور عزائم بھی آہنی تھے، سو ایسے خون کو جوش سے ابلنا ہی چاہیے تھا۔ وہ خود بھی ایک محب وطن سپاہی تھا۔ اس نے پولیس کی نوکری ہی اس لیے جوائن کی تھی کہ وہ ملک کو دشمن کے ناپاک قدموں سے پاک کر کے جنت نظیر بنانے کا خواہاں تھا۔ اسے پاکستان ایک مضبوط اسلامی قلعہ بنانا تھا جہاں ہر شخص آزادی سے جی سکتا تھا۔ ارتضیٰ کی گہری نظر ایس پی رانا کو ٹٹول رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر توقف کے بعد کھنکار کر بولا، مسٹر ایس پی رانا، کہاں ہے وہ کاغذ جس پر بگ ٹائیگر کے دستخط گندہ ہیں؟ اس کا دھمکی نامہ؟ سر، ٹیبل پر پڑی فائل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس نے مؤدب ہو کر میز کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، تھینک یو۔ ارتضیٰ نے آگے ہو کر میز پر پڑی فائل کو کھول کر اس کے ہولڈر میں دبا چھوٹا سا کاغذ نکال کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اب اس کی نگاہ تحریر پڑھ رہی تھی۔ لکھا تھا، ریاض احمد جیسا دغا باز شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، سو اس کی چال بازی کی سزا انجام کے طور پر موت ہی ہو سکتی تھی۔ سو اب پولیس اتھارٹی کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ مذکورہ شخص میرا مجرم تھا اور اسے قتل کرنے کا اعتراف بھی میرا ہی ہے۔ میں یعنی بگ ٹائیگر، ڈان آف دی انڈر ورلڈ، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بلیک فائل کی تلاش میرا مشن ہے جسے میں ہر قیمت پر حاصل کر کے دم لوں گا۔ ہاں، بچا سکو تو اب اس ذلیل انسان کی اس ناز و پلی بیٹی کو بچاؤ جو میرا اگلا شکار ہے۔ فائل باپ سے نہ صحیح بیٹی سے تو مل ہی جائے گی، سو فائل کے ملتے ہی ہم اسے بھی جہنم رسید کر دیں گے۔ یہ میرا اپنے آپ سے اور پولیس اتھارٹی سے وعدہ ہے۔ بچا سکو تو ایک بے گناہ کو میرے ہاتھوں پھانسی لگنے سے بچا لو۔ میں زمین کی آخری تہہ سے بھی اس لڑکی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ بگ ٹائیگر۔ او مائی گاڈ! ارتضیٰ کے جبڑے بھج گئے تھے۔ ایسا لگا جیسے ایک آگ سی کنپٹیوں کو دہکانے لگی ہو۔ طیش اور ضبط کی حد اس کے پورے وجود میں سناٹا سا اتار گئی تھی۔ وہ چپ سادے ایک ٹک ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ بگ ٹائیگر کی تحریر تھی یا پھر کوئی پرزور دھماکہ؟ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کمرے میں کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہو۔ سر، اب کیا ارادے ہیں آپ کے؟ ایس پی رانا نے اس کے تپتے چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے پوچھا تھا۔ ارتضیٰ نے چونک کر نگاہ پھیری اور گردن موڑ کر اپنے ماتحت کو دیکھا تھا۔ چند لمحے وہ اسے گھورتا رہا، پھر جواب دیے بنا ہاتھ ہلا کر اسے کمرے سے آؤٹ ہونے کا آرڈر دیتے ہوئے میز پر پڑے سرکاری فون کی طرف آ گیا تھا اور کرائم کمشنر آفتاب صدیقی کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ایس پی رانا حکم ملتے ہی الٹے قدموں کمرے سے جا چکا تھا۔ ادھر دوسری ہی بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ کمشنر صاحب کا پی اے آن لائن تھا۔ ارتضیٰ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کمشنر سے ارجنٹ بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اگلے ہی پل کمشنر صاحب کی آواز ارتضیٰ کی سماعت میں اتری تھی۔ ہیلو ینگ مین، آر یو ان ٹربل؟ نو سر، ایک پولیس مین ہر طرح کی ٹربلز کو فیس کرتا ہے۔ میں اس وقت صرف رات کی سنگین واردات پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اپنے پرسنل ٹائم سے کچھ لمحے مجھے عنایت کر سکیں گے؟ ارتضیٰ نے شائستگی سے اپنا مدعا پیش کیا۔ یس، وائی ناٹ؟ ان کی باروب آواز ماؤتھ پیس سے ابھری تھی۔ کب ملنا چاہتے ہو مجھ سے؟ یو ڈیسائیڈ اینی ٹائم سر، جو آپ آسانی سے دے سکیں۔ اوکے مسٹر ڈی آئی جی، ٹو نائٹ شارپ 8 o'clock میں اپنے پرسنل ایڈریس پر آپ کو مل سکوں گا، بٹ یو ہیو ٹو نوٹ اٹ، ٹائم کی پابندی ضروری ہوگی۔ رات کے وہ چند گھنٹے میرے لیے بے حد اہم ہوتے ہیں، بیکاز اٹس مائی فیملی ٹائم، اور مجھے فیملی ٹائم کسی دوسرے پر خرچ کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ بشاشت سے بولے تو ارتضیٰ مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری سر، آئی ول بی دیئر ایٹ رائٹ ٹائم۔ ٹھیک 8 بجے میں آپ کے سامنے ہوں گا۔ اوکے، سی یو دین۔ انہوں نے فون رکھ دیا تھا۔ فون سے فراغت پاتے ہی ارتضیٰ نے ایک بار پھر بگ ٹائیگر کی تحریر پر نظر جما دی تھی۔ اس کے ذہن میں نگین کا بکھرا ہوا دلگیر سا نرم و نازک سراپا گھوم رہا تھا۔ آج کل کے حالات میں کس قدر بے بس اور پریشان سی تھی۔ اگر اسے یہ علم ہو جاتا کہ اس کاغذ پر لکھی دھمکی میں اس کی موت کا پیغام موجود تھا تو وہ جانے خود کو کیا کر بیٹھتی۔ اس نے بے خیالی میں جذبات کی رو میں بہہ کر ایک بے چینی کے ساتھ کاغذ کو مروڑ ڈالا تھا، لیکن اگلی ہی ساتھ ارتضیٰ کو جذباتی ہیجان کے تحت سرزد ہو جانے والی اس حرکت کا احساس ہوا
تو وہ جیسے ہوش میں آیا، تیزی سے جھک کر اس نے زمین پر پڑے کاغذ کو اٹھا کر فوری طور پر سیدھا کیا۔ کاغذ پر شکنیں نمودار ہو چکی تھیں۔ وہ ریاض احمد کی مٹھی میں بند رہ کر پہلے ہی چرمرایا ہوا تھا اور اب اس کی حالت خون کے دھبوں سے کچھ اور بھی خستہ حال ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ نے احتیاط سے کاغذ فائل کیا اور اسے اپنے ٹیبل کی دراز میں لاک کر کے رکھ دیا۔ وہ کاغذ بہت اہم اور قیمتی دستاویز بن چکا تھا۔ در حقیقت وہ بگ ٹائیگر کا اقرار نامہ تھا جو اس نے ریاض احمد کو قتل کرنے کے بعد ایک نوٹس کے طور پر لکھا تھا۔ یہ اس دہشت گرد کے خلاف ایک کھلا ثبوت تھا اور ارتضیٰ انجانے میں اسے ضائع کرنے جا رہا تھا۔ دراز لاک کر کے اس نے دیوار گیر کلاک کی طرف نظر کی تھی۔ رات کے 8 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ اس نے سوچا اگر وہ ابھی کمشنر سے ملاقات کو نکل جائے تو بہتر ہوگا تاکہ وقتی پابندی کا خیال رکھا جا سکے۔ پہلے اس نے اپنے موبائل سے گھر پر دیر سے آنے کا میسج دیا تھا تاکہ امی اور بوا کو اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد ہی وہ اپنی جیپ کی چابی لیے کمرے سے نکل آیا تھا۔ بھائی رسپی رانا اس کا منتظر تھا۔ ارتضیٰ نے لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے گھر جانے کی صلاح دے کر چھٹی کی گھنٹی بجائی تھی اور تنہا خود کمشنر صاحب کی رہائش گاہ کو چل دیا تھا۔ فی الوقت ایس پی رانا کو چھٹی کا آرڈر دینا بے مقصد نہ تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے اور اس معاملے کو کس طور پر لے کر چلنا ہے۔ ٹھیک 8 بجے وہ کمشنر صاحب کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے دبی مسکراہٹ سے اپنے رسٹ واچ کو دیکھا اور تعریفی انداز میں بولے، "یو آر سو پنکچوئل مسٹر ڈی آئی جی۔ ڈونٹ مینشن سر، اٹس جسٹ مائی ڈیوٹی۔ اس نے بھاری بوٹوں کی ایڑیاں جوڑ کر بڑے پروفیشنل انداز میں بجائیں تو انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ غالباً ان کی اسٹڈی تھی۔ کمرے کے کارنر میں ایک رائٹنگ ٹیبل تھی جس کے اطراف چند کرسیاں پڑی تھیں۔ ارتضیٰ کی نظریں میز پر پڑی فائلوں پر بھٹک رہی تھیں۔ کئی فائلیں کھلی پڑی تھیں، حتیٰ کہ قلم بھی اپنے کیپ سے آزاد تھا۔ شاید وہ آپ بھی کسی پلان کا ہوم ورک کر رہے تھے۔ ارتضیٰ کی نظروں کے تعاقب میں کمشنر صاحب اپنے کھلے قلم کو دیکھ چکے تھے۔ ارتضیٰ کے براجمان ہونے تک انہوں نے قلم اٹھا کر بند کیا اور فائلوں کو سمیٹ کر پرے رکھ دیا۔ دوسری طرف دیوار کے ساتھ الماریوں میں کتابیں بھری پڑی تھیں۔ سامنے کے دریچے کے پاس کمپیوٹر پڑا تھا جس کے قریب بھی لاتعداد فائلز ترتیب وار موجود تھیں۔ کمرہ بے حد ہوادار تھا۔ کمشنر صاحب اپنا کام سمیٹ کر ارتضیٰ کے مقابل آ بیٹھے۔ بات کی ابتدا بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک اردلی دروازے کو نوک کرتا اندر آیا تھا۔ کافی اور دیگر لوازمات سے بھری ٹرالی ان کے نزدیک کرتے وہ انہی قدموں سے لوٹ گیا تھا۔ تب کمشنر صاحب ایک میزبان دوست کی طرح مسکرائے اور بشاشت سے بولے، "کیوں نہ کسی ڈسکشن سے پہلے ایک کپ کافی ہو جائے؟ اس طرح ہمیں کسی بھی مشکل کو سالو کرنے میں آسانی رہے گی۔ ڈو یو ایگری می ارتضیٰ؟" "ڈیفینیٹلی سر۔" وہ مسکرا کر کافی بنانے میں لگ گیا تھا۔ "پلیز میرے کپ میں شوگر ذرا تیز رکھنا۔ زندگی کی تلخی اب بڑھاپے میں آ کر میں اسی طرح کم کر لیتا ہوں۔" "دیٹس اے بیوٹیفل سلیوشن سر۔" ارتضیٰ نے ہنس کر انہیں دیکھا اور ان کے کپ میں شوگر کی مقدار بڑھا دی تھی۔ وہ بھی مسکرائے تھے۔ "سو نائس آف یو، اینڈ پلیز بی کمفرٹیبل۔" "آئی ایم ویری کمفرٹیبل سر۔" ارتضیٰ کا رسمی انداز برقرار تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ "اوکے مسٹر ڈی آئی جی، زندگی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آئی مین واٹ از دا میننگ آف لائف ان یور مائنڈ؟" انہوں نے بے حد اچانک بہت الگ نوعیت کا سوال پوچھا تھا، یوں جیسے ارتضیٰ کا کیلیبر جاننے کی کوشش میں ہوں، گویا وہ اسے کسی ان دیکھے اینگل پر پرکھ رہے تھے یا اس کی مینٹل کیپیبلٹی کو جاننا چاہتے تھے۔ ارتضیٰ کو حیرت ہوئی تھی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات ہرگز نہیں تھی۔ وہ اکثر ان کے انڈر رہتے ہوئے کئی معاملات نپٹا چکا تھا، لیکن آج وہ جانے کس موڈ میں تھے۔ ارتضیٰ کچھ محتاط ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس لمحے اس کا کوئی بھی جواب اس کی پوزیشن کو ان کی نگاہ میں بڑھا یا گرا سکتا تھا۔ یہ افسر اعلیٰ کے سامنے ایک امتحانی لمحہ تھا۔ وہ ہولے سے کھنکارا اور کافی کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، "سر، میرے نزدیک زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے اور جب تک ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔" "اچھا، وہ کیسے؟" سوال اس بار بھی خاصا ٹیڑھا تھا۔ "آئی تھنک خوش رہ کر اور دوسروں کو خوش رکھ کر بھی۔" اس بار وہ کانفیڈنٹ تھا۔ کمشنر صاحب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ "دوسروں کو خوش رکھنا کیا آسان کام ہے مسٹر ڈی آئی جی؟" "نو سر، یہ کام بہت مشکل ہے۔ بٹ دس از ڈن۔" کہ زندگی مشکلات سے عبارت ہے۔ سو انٹرسٹنگ۔ بائی دا وے، خود آپ فطرتاً کس ٹائپ کے ہیں ارتضیٰ علی؟ "میں؟" ارتضیٰ کی سنجیدگی واضح تھی۔ "میں ایک پازیٹیو فگر ہوں سر، کم از کم کسی کا برا نہیں سوچتا۔" وہ کھلکھلا کے ہنسے تھے۔ "بھئی واہ، کیا برا بھی سوچا جاتا ہے ینگ مین، جبکہ عمل اور نیت کا فرق تو واضح دکھائی دیتا ہے۔" "بے شک دکھائی دیتا ہے سر، لیکن اچھی سوچ ہر معاملے کو محض ایک رخ دیتی ہے۔ اچھا رخ، ہاں، نیت کا فرق اس اچھائی کو برائی سے بدل ڈالتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں جرائم کیوں ہوتے، دہشت گرد من مانی کیوں کرتے، دنیا سے بدلہ لینے کی روایت کیوں بنتی اور انسان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کیوں ہوتا؟
وہ تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا۔ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ ارتضیٰ، اصل برائی نیت کے فرق میں ہے اور وہی زندگی کو تلخ بنا دیتی ہے۔ اینی وے دیٹس اٹ، ڈفرینٹ میٹر۔ آپ بولیے کیا پرابلم ہے آپ کا، کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ انہوں نے یکدم موضوع بدل کر بات کو رائٹ وے کی طرف موڑا تھا۔ ارتضیٰ کو مذکورہ واقعے کی طرف آنا پڑا۔ وہ کچھ توقف سے بولا، سر مجھے اپنے طور پر کچھ بڑے اختیارات چاہئیں جو سب ایک لیگل پروسیجر کے مطابق ہوں۔ میں ان کی مدد سے بگ ٹائیگر گینگ کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں اور میرے فیصلے میں کوئی دوسرا شامل نہ ہوگا۔ بٹ دس از اے ڈینجرس ڈیسیژن۔ کیا آپ اس بارے میں سنجیدہ ہیں؟ ان کا سوال ہی نہیں لہجہ بھی چبھتا ہوا سا تھا۔ ارتضیٰ کو بے حد برا لگا تھا۔ وہ تلملایا تھا، پھر سنبھل کر بولا، آج یہاں میری موجودگی کیا اس سنجیدگی کو ظاہر نہیں کرتی؟ ویل سیڈ مسٹر ڈی آئی جی، کس قسم کے اختیارات چاہئیں آپ کو؟ وہ مسکرائے تھے۔ سر میں چاہتا ہوں مجھے بنگلہ نمبر B46 پر ریڈ کی اجازت دی جائے اور اس کے ہر کونے کو سرچ کرنے کے لیے وارنٹ بھی ملے۔ دوسرا، میں بلیک فائل تلاش کرنے کی خاطر چند ہوشیار اور زیرک بندوں کو آپ سے لینا چاہتا ہوں جو کسی خفیہ ایجنسی سے متعلق ہوں۔ اس معاملے میں مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے سر۔ اس کے علاوہ بگ ٹائیگر کی دھمکی کے خلاف کسی بھی کڑے ایکشن کی پرمیشن بھی ضروری ہوگی۔ مجھے اپنے معاملات کو ڈیل کرنے میں آئی جی صاحب کی مداخلت بھاری پڑے گی۔ بہتر ہوگا انہیں آپ پہلے ہی کچھ انسٹرکشن دے کر اس معاملے سے دور کر دیں، ورنہ آئے دن کی جواب طلبی مجھ سے سہی نہ جائے گی۔ کمشنر کی تیوری چڑھ گئی۔ آئی جی صاحب آپ کے باس ہیں مسٹر ارتضیٰ، اور جو جواب طلبی کا پورا حق رکھتے ہیں، سو پلیز ریسپیکٹ یور سینئرز۔ ہاں، بار بار کی مداخلت کے لیے ان کو انسٹرکشن دی جا سکتی ہے۔ بلیک فائل کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو کچھ بندے دے دیے جائیں گے۔ رہ گیا بنگلہ نمبر 46 پر ریڈ اور سرچنگ وارنٹ کا معاملہ، تو یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ ہماری اسپیشل فورس کے کمانڈنگ آفیسر بھی ہیں، اس لیے آپ کو اپنی اس کارروائی کے لیے میری مدد کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یو ڈو ایز اون وے۔ اوکے سر، لیکن سارا معاملہ بس اتنا نہیں ہے۔ دیر از سم تھنگ سیریس سر۔ ارتضیٰ نے فوراً مشکل بیان کی تو وہ چوکنا ہو کر اس کی صورت دیکھنے لگے تھے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ آخر کس سیریس میٹر کی بات کر رہے ہیں؟ سر میں اہم نوٹس کی بات کر رہا ہوں جو بگ ٹائیگر کا ذاتی تحریر کردہ ہے۔ اس کی حیثیت حلفیہ اقرار نامے کسی ہے جس میں اس شخص نے ریاض احمد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے اور ساتھ ہی ان کی بیٹی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے، یعنی ایک اور قتل عمد کی دھمکی۔ سو واٹ؟ یہ صریحاً آپ کا سر درد ہے۔ مسٹر ارتضیٰ، آپ کو چاہیے اس لڑکی کو تلاش کروائیں اور اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں۔ ویسے بھی یہ کیس بے حد حساس نوعیت کا ہے، اس میں ہمارا ملکی مفاد داؤ پر لگا ہوا ہے، لیکن ہاں ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ بگ ٹائیگر کے کہے کے مطابق وہ فائل اس لڑکی کی تحویل میں ہوئی تو مشکل ہو جائے گی۔ نو سر، یہ ممکن نہیں ہے، لڑکی بہت نازک دل اور معصوم ہے۔ ارتضیٰ بے سوچے سمجھے بول گیا تھا۔ ادھر کمشنر نے چونک کر اسے کھلی آنکھوں سے تاڑا تھا۔ وٹ ڈو یو مین؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ارتضیٰ؟ کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ یس سر، میں اسے جانتا ہوں۔ ارتضیٰ کی آواز مدھم تھی، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ ادھر کمشنر صاحب مارے حیرت کے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ گئے تھے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ حملے کی رات باپ نے اسے کہیں فرار کروا دیا تھا۔ آپ کو درست بتایا گیا تھا سر، وہ لڑکی باپ کی اما پر ہی رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی تھی۔ ارے اگر وہ فرار تھی تو آپ اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ او پلیز یہ مت کہیے گا کہ وہ فرار ہو کر سیدھی آپ کے پاس آ گئی تھی۔ کمشنر کے لہجے میں طنز اور استہزائی کیفیت از خود امڑ آئی تھی۔ اس پل انہیں ڈی آئی جی ارتضیٰ علی نرا احمق دکھائی دے رہا تھا۔ ارتضیٰ کو اپنی پوزیشن بے حد آکورڈ محسوس ہوئی، لیکن کیا کرتا، یہ سب اسے بہرحال فیس کرنا تھا، اور آج اسی لیے وہ ایس پی رانا کے بغیر کمشنر سے ملنے آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نگین کی موجودگی کی اطلاع کسی دوسرے کو ہو۔ ارتضیٰ کے گھر پر نگین کا موجود ہونا در حقیقت اس لڑکی کی سیفٹی اور زندگی کے لیے ضروری تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کیس میں نگین کی حیثیت محض مظلوم لڑکی کی سی نہیں تھی، بلکہ فائل کا اس کے پاس ہونا بھی شک و شبے کو بڑھا دے رہا تھا۔ بگ ٹائیگر کو بھی تھا، وہ لڑکی اسے بھی مطلوب تھی، اور ادھر انٹیلیجنس کے چند اعلیٰ افسران اپنے طور پر اسے شکاری کتوں کی طرح ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بلیک فائل ملک و قوم کے لیے خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے بہت سے ایسے ثبوت فراہم کر سکتی تھی جس کی مدد سے بگ ٹائیگر گینگ پر ہاتھ ڈالنا آسان ہو سکتا تھا، لیکن ارتضیٰ کی مجبوری شاید کمشنر کے لیے قابل قبول ہی نہ تھی۔ وہ اب بھی ماتھے پر بل ڈالے تیکھی نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ وہ ارتضیٰ کے چہرے کا رنگ اور اس کے تاثر نوٹ کر رہے تھے۔ سامنے کھڑا وہ جوان شک کے بادلوں میں گھرا ہوا تھا، اور کمشنر کے تیکھے سوال کے جواب میں اسے اپنی صفائی دینی تھی۔ ارتضیٰ نے سر اٹھا کر ایک نظر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے بولا، یو آر رائٹ سر، وہ لڑکی فرار کے بعد میرے پاس ہی آئی تھی۔
واٹ؟ کمشنر کی جیسے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ بے اختیار ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر ارتضیٰ پر جھکائے تھے۔ آر یو سیریس مسٹر ڈی آئی جی؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا یہ انکشاف خود آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا؟ مجھے پتہ ہے سر، اور اسی لیے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پلیز سر، مجھے اجازت دیجیے کہ کچھ سچائیاں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ ارتضیٰ نے تحمل سے جواب دیا تھا تو وہ ہانپتے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر اب تلک حیرت اور پریشانی کا ملا جلا تاثر جل رہا تھا۔ ارتضیٰ انہیں بہت ہی مشکوک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی حملے کی رات بھاگ کر صرف اسی کے پاس کیوں آئی تھی اور کس کے کہنے پر آئی تھی؟ کیا اس کا باپ ارتضیٰ کو جانتا تھا یا وہ لڑکی ارتضیٰ کی کوئی… اوہ نو، دیٹس ناٹ پاسبل! کمشنر نے سر جھٹک کر اپنے ہی خیال کو جیسے رد کر دیا تھا۔